بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور کے شہر شدرہ کا ملک اللہ رکھا ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والا عزت دار آدمی تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے 5 بیٹیوں اور 4 بیٹوں سے نوازا۔ پڑھا لکھا تھا نہیں، اس لیے نوکری بھی خاص حاصل نہیں تھی، اس لیے محنت مزدوری کر کے گھر کی گاڑی دھکیل رہا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی، مجھے 1-2 کوٹھیوں میں کام مل رہا ہے اور بڑی بچی بھی سیانی ہو گئی ہے، گھر سنبھال لے گی، کیوں نہ میں وہ کام کر لوں، گزر بسر بھی اچھے سے ہو جائے گا اور بچوں کو کچھ تعلیم بھی دلوائیں گے۔ پہلے تو اللہ رکھا انکار کرتا رہا، مگر جب بیوی نے اصرار کیا تو کہا کہ ہم محنت کریں گے اور کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، تو اسے ماننا پڑا۔ خیر اس کی بیوی کوٹھیوں میں کام کرنے لگی، رفتہ رفتہ گھر کی گاڑی صحیح چلنے لگی اور چھوٹے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھنے لگے۔ دوسرے نمبر والی بچی تھوڑی جوان ہوئی تو بڑی بھی ماں کے ساتھ جانے لگی۔ اس طرح 3 بیٹیاں اور ماں کوٹھیوں میں کام کرنے لگی اور اللہ رکھا باہر کام کرتا۔ اب اسے ان کا کام کرنا بھی برا نہیں لگتا تھا۔ 5ویں نمبر والی بیٹی نسرین تھی، جو پہلے ماں کے ساتھ کوٹھی جاتی تھی۔ اسے وہاں جانا اچھا لگنے لگا، امیروں کے صوفے پہ بیٹھنا، چھپ کر ان کے برتنوں میں کھانا، جب کوئی گھر نہ ہوتا تو ٹی وی دیکھنا، فریج کا ٹھنڈا پانی پینا اسے پسندیدہ کام تھے۔ پھر وہ اسکول جانے لگی تو ان سب چیزوں کو یاد کرتی اور پڑھائی میں بالکل دل نہ لگاتی۔ اسے چھٹی والے دن کا انتظار ہوتا کہ اس دن بہنوں کے ساتھ کوٹھی جا سکے۔ اسے اپنے گھر اور ماحول سے نفرت ہونے لگی تھی، مگر کر کچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے کڑتی رہتی۔ 8ویں جماعت کے بعد اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ ماں باپ نے 2 بیٹیوں کی اکٹھے شادی کر کے اپنے سر کا بوجھ ہلکا کیا۔ نسرین کی غربت سے نفرت اور گھر والوں سے بیزاری نے اسے بد زبان کے ساتھ ساتھ منہ پھٹ بھی بنا دیا تھا، اس لیے ماں باپ جلدی سے اسے اس کے گھر بھیجنے کی کوشش میں تھے۔ اللہ رکھا کے دور کے رشتہ دار بھائی کا بیٹا داؤد انہیں پسند آ گیا۔ داؤد نہایت ہی شریف اور خاموش طبیعت کا بندہ تھا، وہ قناعت پسند تھا، تھوڑی میں خوش رہنے والا، عزت کی کھانے اور کھلانے والا۔ اللہ رکھا کو داؤد اپنے جیسا لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ جتنی نسرین منہ پھٹ ہے، داؤد جیسا خاموش تابع انسان ہی اس کے لیے مناسب رہے گا۔ اس نے اپنے ایک دوسرے چچا زاد بھائی کے ذریعے بات چلائی۔ داؤد کے ماں باپ نے نسرین کو دیکھا تو ہاں کر دی، کیونکہ نسرین تھی تو کچھ شکل، گندمی رنگت پہ تھیکے تھیکے نقوش اور موٹی موٹی آنکھیں دیکھنے والے کو دوسری بار دیکھنے پر مجبور کرتے تھے۔ اوپر سے 8ویں جماعت پڑھی لکھی لڑکی ان پڑھ بیٹے کے لیے مل رہی تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ نسرین کو پتہ چلا تو اس نے گھر سر پہ اٹھا لیا۔ اماں صاف کہتی ہوں مجھے نہیں کرنی اس داؤد سے شادی۔ کیوں نہیں کرنی، ذرا بتائے گی؟ اماں چڑھ کر بولی، ایک تو رنگ کا کالا ہے، دوسرا کماتا کیا ہے، ایک فیکٹری میں چپڑاسی ہے بس۔ نسرین نے منہ بنایا، دیکھ پتر، دھیاں ایسے نخرے نہیں کرتے، تیرے ابا نے سن لیا تو غصہ کرے گا۔ اماں بولی، ابا کو غصہ کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ اگر آتا ہوتا تو ہم یوں گھوٹ گھوٹ کر زندگی نہ جی رہے ہوتے۔ نسرین دھاڑی، رک ذرا تو بدتمیز، ہماری جوتیاں گھس گئی ہیں تم لوگوں کے پیٹ بھرتے ہوئے، اور تو کہتی ہے کہ تم لوگ گھٹ گھٹ کر جی رہے ہو۔ اماں نے جوتی اتار کر چلائی اور جو اس کی کمر میں لگی وہ کمر سہلاتی ہوئی بس کہہ دیا، مجھے نہیں کرنی اسے شادی۔ شادی ہم نے تجھ سے پوچھ کے نہیں کرنی، نہ کرے گی تیرے ہاتھوں سے، تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ پیدا کرنا آتا ہے تو تجھ جیسی اولاد کو مارنا بھی آتا ہے۔ اماں غصے سے چلائی، ہاں مار دے، اس شادی سے تو اچھا ہے مر جاؤں۔ نسرین ڈر کر منہ میں بڑبڑانے لگی، کیا بڑبڑ کر رہی ہو؟ ذرا اونچا بول، میں تیری مراد پوری کروں۔ اماں سبزی کاٹتے ہوئے چھری لہرا کر بولی۔ نسرین کمرے میں بھاگ گئی۔ اللہ رکھا اور اس کی بیوی بھی جا کر داؤد کو 1000 روپے دے آئے اور بات پکی کر آئے۔ 2-3 دن داؤد کے گھر والے بھی آئے منگنی کرنے اور بات پکی کرنے۔ ایک سوٹ نسرین کا، ایک جوتے کا جوڑا، ایک سرخی، ایک نیل پینٹ، ایک سرما، ایک چوڑیوں کا سیٹ، ایک مٹھائی کا ڈبہ اور 1000 روپے نسرین کو دے گئے۔ یہ سب سامان دے کر آس پاس کی عورتیں بھی رش کرنے لگی، کیونکہ اس وقت کے دور میں یہ سب سامان بھی بہت اہمیت رکھتا تھا، کپڑے، جوتا، میک اپ کا سامان اور 1000 روپے، واہ بھائی واہ۔ مگر نسرین کے ناک پہ کچھ بھی نہیں بھایا، وہ تو منہ میں ہزار گالیاں دے رہی تھی داؤد کی ماں بہن کو۔ نسرین کی ماں نے جو بن پڑی ان کی خدمت کی اور رخصت کیا۔ اماں تیرے منہ کو چپ رہی ہو، اور ورنہ دل تو کر رہا تھا ساری چیزیں ان کی جھولی میں ڈال کر واپس بھیج دوں، یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے منگنی میں دینے والی۔ مہمانوں کے گھر سے نکلتے ہی نسرین تل ملائی ہوئی ماں کے سر پر پہنچی، ہاں تو اور کیا گھوڑے لا کر دیں تجھے؟ مہرانی کے لیے غریب گھرانوں میں اتنا کچھ کرنا بھی بڑی بات ہے۔ اماں برتن دھوتی ہوئی بولی، تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، کیا ضرورت ہے ایسے غریب گھر میں میری شادی کرنے کی؟ نسرین نے کہا، اچھا تو کہاں کی مہرانی ہے؟
جو تجھے کسی بادشاہ کے گھر بیاہ کر بھیجا جائے، جیسا ہمارا گھر ویسا ان کا، اس گھر کی عزت اس گھر میں رہ جائے۔ ماں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ نسرین پیر پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے خواب کیوں اتنے بڑے بڑے ہیں، باقی بھی بیچاریاں بیاہی ہیں، بیچاریاں ماں باپ کے گھر میں نوکروں کی طرح کام بھی کرتی رہی تھی مگر اف بھی نہیں کیا، آج اپنے اپنے گھروں میں سکھی بس رہی ہیں۔ ایک یہ ہے نہ کام کی نہ کاج کی، اوپر سے نخرے شہزادیوں والے۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں ہمارا منہ نہ کالا کروا دے۔ توبہ توبہ، یہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اللہ عزت رکھے۔ اماں برتن دھوتی بڑبڑا رہی تھی۔ نسرین کی ماں جن کوٹھیوں میں کام کرتی تھی بڑے نیک لوگ تھے جو اپنے ملازمین کا بڑا دھیان رکھتے۔ انہوں نے پہلے بھی نسرین کی بہنوں کو جہیز بنا کر دیا تھا، کسی نے فرنیچر تو کسی نے پیسوں سے اور کسی نے مکمل کھانے کا خرچہ اٹھا لیا۔ نسرین کی باری بھی یہی ہوا، ایک مالک نے فرنیچر تو دوسرے نے واشنگ مشین، استری، پنکھے، الیکٹرانکس کی چیزیں، ایک نے کھانے کا خرچہ اٹھایا جبکہ کسی نے کپڑے وغیرہ لے دیے۔ نسرین کی اماں تو سب کی دینے دار ہو گئی تھی، پہلے سر جھکا رہا تھا اب تو مزید غلام ہو گئی تھی، مگر نسرین اللہ اللہ 2 ماہ اسی بھاگ دوڑ میں گزر گئے اور شادی سر پر پہنچ گئی۔ نسرین نے کئی بار فیصلہ کیا وہ گھر سے بھاگ جائے مگر اندر سے ڈرپوک ہونے کی وجہ سے دروازے سے واپس آ جاتی، کیونکہ ایک تو اسے ڈر تھا کہ بھاگ کر جائے گی کہاں اور اگر کسی ڈاکو لٹیرے کے ہاتھ چڑھ گئی تو کیا ہوگا، دوسرا اتنا جہیز دیکھ کر بھی منہ میں پانی آ گیا تھا، پھر اس چیزوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جمعرات کے دن اس کی مہندی تھی، سارے رشتہ دار گھر میں جمع تھے، رات کو اس کی مہندی تھی۔ نسرین کو پیلا جوڑا پہنایا گیا تھا، پچھلے 5 دن سے مائیوں کے نام پر لمبے بالوں کی چٹکیاں بنائی گئی، اوپر سے 3 دن سے گھر کے محلے کی عورتیں روز رات کو تیل لگا جاتی، آج مہندی بھی اسی حالت میں کی جا رہی تھی۔ نسرین کے سر سے تیل اب گردن پر ٹپکنے لگا تھا اور اس کے نہانے پر پابندی عائد کر دی گئی کہ شادی والے دن ہی نہایا جائے گا اور بال کھولے جائیں گے تاکہ دلہن کو روپ چڑھے۔ مہندی کی رات ایک پیڑھی پہ لال دھاگا باندھ کر صحن کے درمیان میں رکھا، اس پہ نسرین کو بٹھا دیا گیا، ایک 10 روپے کے نوٹ کو اس کو ہتھیلی پہ رکھا گیا، پاس ایک کٹوری میں تیل بھر کر رکھا گیا، ایک برفی کی پلیٹ رکھی۔ اب رشتہ دار اور محلے کی سبھی عورتیں بولیاں گار تھی، ٹپے گا گا کر اسے چھیڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ تھوڑی مہندی اٹھا کر نوٹ پر رکھتی، منہ میں برفی ڈالتی اور تیل سے ہاتھ بھر کر اس کے سر میں لگا دیتی۔ ہر کوئی ایسا ہی کر رہا تھا، کہیں تو پہلے مہندی لگاتی، پھر تیل، پھر اسی ہاتھ سے منہ میں مٹھائی ٹھوس دیتی جسے کھا کر نسرین کو ابکائی آ جاتی، مگر مجال ہے جو رسم سے پہلے وہ پیڑے سے اٹھ جائے۔ شادی اس نے پہلے نہیں کرنی تھی، آج تو مانو نفرت ہو گئی شادی کے نام پر، مگر مرتی کیا نہ کرتی، والی مثال۔ نسرین بھی ماں باپ کی وجہ سے چپ تھی۔ جمعے کے دن اللہ اللہ کر کے بارات آئی، سفید داؤد شلوار قمیض، گلے میں نوٹوں کا ہار ڈالے، پاؤں میں کڑھائی والا کھسا پہنے، ماتھے پر چم چم کرتی لڑیوں والا سہرا باندھے، منہ تو چھپایا ہوا تھا مگر پیارا لگ رہا تھا۔ نسرین کو آج اس کی نام نہاد سہیلیوں نے نہلایا، رگڑ رگڑ کر سر میں کوئی 15 بار صابن لگایا، تب جا کر تیل نکلا، جسم پر بھی ایسے صابن لگایا۔ 2 گھنٹے بعد غسل خانے سے نکلی تو واقعی گوری چٹھی لگ رہی تھی۔ اسے لال گوٹے والا شلوار قمیض والا سوٹ پہنایا گیا، بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی کی گئی، چہرے پر کریم لگا کر سرخی سرما زیور پہنائے گئے، ماتھے پر ماں باپ کی طرف سے دیا گیا ٹکا پہنایا گیا، لال گوٹے والا دوپٹہ پہنے نسرین بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ محلے کے نکاح خواہاں نے نکاح پڑھایا، حق مہر شرعی تھا جو اسی وقت گھر والوں کے کہنے پر معاف کر دیا گیا، جیب خرچ 2000 مہینہ طے پایا گیا جو نسرین کو بتانا ضروری نہیں تھا۔ رات کے وقت رخصتی تھی، نسرین شدرا سے رخصت ہو کر حیدرآباد آ گئی۔ داؤد کے ماں باپ کا گھر اپنا تھا مگر بہت چھوٹا سا تھا، 2 کمرے، ایک برآمدہ اور صحن میں 2 چارپائی مشکل سے آتی۔ اس چھوٹے سے گھر میں پہلے سے 8 افراد تھے، اب ایک اور آ گیا۔ 2 کمرے میں پہلے ہی ایک میں داؤد کی 3 بہنیں اور دادی سوتی تھی، ایک میں ماں باپ اور یہ 2 بھائی باہر برآمدے میں ہی سردی ہویا یا گرمی ہوتی سوتے تھے۔ سین میں ہی ایک طرف 4 اینٹیں لگا کر جگہ اونچی کی ہوئی تھی جس پہ چولہا رکھا گیا تھا، دیوار پہ 2 لکڑی کے تختے لگا کر مسالہ جات رکھے جاتے تھے، یہ باورچی خانہ تھا، اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا غسل خانہ جس کی بدبو کھانا پکاتے اور کھاتے وقت سب کو آتی اگر اس وقت کو رفع حاجت کو جاتا۔ اب لڑکیوں اور دادی کو بھی برآمدے میں شفٹ کر دیا گیا کیونکہ وہ کمرہ نسرین اور داؤد کو دیا گیا۔ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ نسرین کا بیڈ رکھ کے دروازے کے پاس صرف جوتے اتر سکتے تھے۔ ماں باپ کے کمرے میں باقی سامان اوپر نیچے کر کے بڑی مشکل سے گھسایا گیا تھا۔ پہلے جو 2 چارپائیاں الگ الگ رکھی گئی تھی اب وہ بھی بیڈ کی طرح جوڑ دی گئی۔ نسرین کے گھر بے شک افراد زیادہ تھے مگر ان کا گھر بڑا تھا،
پہلے دن تو نسرین دلہن بنی ہوئی تھی، اس لیے اسے محسوس نہیں ہوا، مگر رخصتی کے بعد اکثر دلہنیں کار میں جاتی ہیں، مگر کیونکہ داؤد کا شہر بہت دور تھا اس لیے ایک ہی بس میں بارات آئی تھی۔ اس زمانے میں بس کروا لینا بھی بڑی بات تھی۔ نسرین کو بس میں داؤد کے پاس بٹھا دیا گیا۔ سارا راستہ خاموشی کی مورت بنی سجی سوری۔ نسرین داؤد کے دل میں گھر کر گئی۔ بس راستے میں جگہ جگہ رکتی کھانے اور چائے کے لیے۔ داؤد بھاگ بھاگ کر اس کے لیے کبھی کچھ تو کبھی کچھ لا رہا تھا، جسے دلہن بن کر شرماتی نسرین نے تھوڑا تھوڑا کھا کر داؤد کو دیتی رہی۔ وہ اسے اس کی محبت سمجھ کر کھا لیتا اور نسرین دل ہی دل میں کڑتی۔ بندہ منع ہی کر دیتا کہ نہیں تم کھاؤ، ہر چیز لیتا میرے نام سے ہے اور ٹھونس خود جاتا ہے۔ آدھے راستے میں داؤد کو نیند آ گئی اور وہ سیٹ پہ سر رکھے خراٹے لینے لگا۔ نسرین نے نفرت سے اپنا ہاتھ کانوں پہ رکھا، اسے حقارت سے دیکھتی رہی۔ نیند تو اسے بھی آ رہی تھی، مگر اتنے خراٹوں میں کون سو پاتا ہے۔ تقریباً 14 گھنٹے کا راستہ اس نے بیزاری اور جاگتے ہوئے گزارا۔ صبح کے 9 بجے گھر پہنچے۔ پوری رات سفر میں، بارات کی بس تھی اس لیے ڈرائیور بھی مزے میں چلا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم، جس کی نئی زندگی کی پہلی رات تھی اس کے لیے قیامت سے کم نہیں۔ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچے تو ہر بندہ تھکاوٹ میں چور ہوا پڑا تھا۔ داؤد کی بہنیں تو پہنچتے ہی ماں باپ کی چارپائی پر تینوں آڑی ترچھی لیٹ کر سو گئے۔ کسی کو یاد نہیں تھا کہ ان کے ساتھ دلہن بھی ہے۔ داؤد کی ماں بھی پہلے گھر آئی، پانی پیا اور چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہانک لگائی۔ اف، اتنا لمبا سفر ہے، میرے تو جوڑ جوڑ ٹوٹ گئے۔ پتر داؤد، ہر ماں دلہن کو میکے مت لے کر جانا، 6-8 ماہ بعد ہی جانا اگر زندگی پیاری ہے تو۔ ہائے اللہ، دلہن تو باہر ہی رہ گئی۔ اونچی آواز میں داؤد کو نصیحت کر رہی تھی۔ جب دلہن یاد آئی، بھاگ کر باہر گئی اور گلی میں جہاں بس والا اتار کر گیا تھا بت بنی کھڑی نسرین کے پاس آئی۔ معاف کرنا بیٹا، سفر نے بالکل پاگل کر دیا ہے، دماغ سے نکل گیا۔ نسرین غصہ پیتی دانت پیستی ہوئی خاموش رہی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ تو داؤد پر تھا۔ بس میں تو بڑا واری صدقے جا رہا تھا اور یہاں کر بھول گیا۔ قصور داؤد کا بھی نہیں تھا، اسے ایک نمبر بڑا زور کا لگا تھا۔ بیچارے سے کنٹرول مشکل تھا، اس لیے وہ سب سے پہلے نیچے کو بھاگا تھا۔ نسرین ساس کے ساتھ چلتی ہوئی گھر آ گئی۔ ذہن میں کھڑے کھڑے پورے گھر کا جائزہ لینے لگی، مگر یہ کیا، یہ تو شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ کچن کی طرف دیکھا جہاں کل کے برتنوں کا ڈھیر پڑا تھا اور اب مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ نسرین نے اچانک ہاتھ ناک پر رکھ لیا کیونکہ داؤد باتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ داؤد کی ماں تھوڑی شرمندہ ہوتے ہوئے، بیٹا گھر چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہم سب کے دل بہت بڑے ہیں، میری دھی راج کرے گی۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نسرین پھر خاموش رہی، مگر دل میں ارادہ کر چکی تھی اسے اس گھر میں زیادہ دن نہیں رہنا۔ اس کی ساس اسے اس کے کمرے میں بٹھا گئی اور جا کر دودھ منگوا کر گرم کرنے لگ گئے دلہا دلہن کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد داؤد کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ نسرین کا منہ بنا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ پہلے اتر آیا تھا اس لیے ناراض ہے۔ پاس بیٹھ کر محبت سے کہنے لگا، وہ میں اس لیے جلدی آ گیا، مجھے پیشاب نے تنگ کیا ہوا تھا۔ پیشاب ہی لگا تھا، کوئی گولی تو نہیں لگی تھی کہ مر رہے تھے؟ مجھے گلی میں اکیلا پاگلوں کی طرح چھوڑ دیا۔ داؤد کی حیرت سے آنکھ کھل گئی، یہ وہی نسرین ہے، سارے راستے میں بھی ساتھ تھی۔ خود تو گدھے بیچ کر سو رہے تھے خراٹے لے کر، اور میں سارا راستہ جاگتی رہی ہوں۔ گدھے نہیں گھوڑے کہتے ہیں، داؤد نے معصومیت سے کہا۔ نسرین کو اور غصہ آ گیا، تمہاری اوقات ہی گھوڑوں والی ہے، تمہارے لیے تو گدھے بھی مہنگے ہیں۔ داؤد نے منہ لٹکایا، وہ کیا کیا سوچ کر آیا تھا، مگر یہ کیا ہو گیا؟ اس کے ارمانوں پہ پانی نہیں آگ لگا دی گئی۔ کیا بوتھا سجا کر بیٹھے ہو؟ مجھے بھوک لگی ہے، اس گھر میں کچھ کھانے کو ملے گا؟ نسرین دھاڑی، کیوں نہیں ملے گا میری دھی، لے پہلے گرم گرم دودھ پی لے، تیری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ اس کی ساس نے اس کی بات سن کر لہجے میں مٹھاس گھولتے ہوئے کہا۔ نسرین اسے دیکھ کر چپ ہو گئی، مگر ایک نظر نفرت والی داؤد پہ ڈالنا نہیں بھولی۔ دودھ پی کر اسے واقعی جسم میں حرارت محسوس ہوئی اور تر و تازہ ہو گئی۔ مجھے غسل خانے جانا ہے، خاموش بیٹھے داؤد کو دیکھ کر بولی۔ وہ چپ کر کے باہر گیا اور ماں کو بھیجا۔ وہ اسے ساتھ لیے باتھ روم آ گئی، جہاں پرانی ٹوٹی پھوٹی سیٹ لگی ہوئی تھی جس پر صفائی نہ کرنے کی وجہ سے کائی جمی ہوئی تھی۔ سفید سیٹ مٹی لگ رہی تھی۔ پتر، پورے گاؤں میں صرف 3 گھر ہیں جن کے گھر لیٹرین بنی ہوئی ہے، ایک ہمارا گھر ہے، اس کی ساس نے فخر سے کہا۔ اسے تو اچھا تھا ہوتی نہ، نسرین بڑبڑائی۔ کمرے میں آ کر اس نے بنا کپڑے تبدیل کیے بیڈ پر لیٹی اور سو گئے۔ داؤد حسرت اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگا تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑی ہو گئی ہوگی، سفر بھی تو اتنا ہے، اور وہ نازک سی کہاں اتنا سفر برداشت کر سکتی ہوگی۔ وہ اسے سوتا دیکھ کر سوچ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ یہ تو شروعات تھی، نسرین کے تیور تو بد سے بدترین ہوتے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے تو اسے اپنے سامان کو اس حالت میں دیکھ کر غصہ آیا، اور وہ پہلی لڑائی تھی جو اس نے داؤد کی ماں بہن سے کی۔ پھر تو اسے ہر بات پر اعتراض ہونے لگا۔
اپنے بیڈ پر کسی کو ہاتھ تک نہ رکھنے دیتی، نہ کسی اور کا سامان کو۔ داؤد کی بہنیں تو اسے آفت کی ماسی کہنے لگی۔ گھر کا ماحول مانو ہر وقت جنگ کا میدان لگنے لگا۔ ابھی شادی کو 4 ماہ ہی ہوئے تھے کہ داؤد کی ماں نے اسے کہنا شروع کر دیا، اسے چھوڑ دے، ہمیں نہیں چاہیے ایسی بد زبان۔ مگر داؤد اپنی بہنوں کو دیکھ کر برداشت کر رہا تھا کہ آخر انہیں بھی پرائے گھر جانا ہے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو کیا ہوگا۔ اسی خوف سے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا جسے نسرین خوش رہے اور اسے رکھے۔ اسی ماں اسے اللہ نے اولاد دی خوشخبری سنائی تو وہ کسی قیمت پر نسرین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بچے کا سننا تھا کہ نسرین نے الگ گھر میں رہنے کی ضد شروع کر دی۔ مجھے نہیں رہنا اس چڑیا گھر میں، کیا سیکھے گا میرا بچہ یہاں، مجھے شہر گھر لے دو۔ مجبور ہو کر داؤد نے حیدرآباد شہر میں ایک گھر کرائے پر لیا۔ اس کی تنخواہ 800 روپے تھی، 200 روپے میں اچھا گھر مل گیا۔ نسرین وہاں آ کر بہت خوش تھی، اپنا سامان سیٹ کر کے گھر کو صاف ستھرا رکھتی، ہنستے مسکراتے 9 ماہ بیت گئے، اور اللہ نے پہلی اولاد بھی بیٹی دی، دوسری بھی بیٹی، اور پھر اوپر تلے جڑواں 4 بیٹے، 6 بچوں کی ذمہ داری بھی پڑی۔ نسرین بچوں کو دیکھ کر اپنے بچپن کو یاد کرنے لگی۔ اس نے اپنی ماں کی طرح داؤد کو کہنا شروع کر دیا کہ وہ کوٹھی میں کام کرے گی۔ ارے اللہ، لوگ کس چیز کی کمی رکھی ہے؟ اللہ نے روکھی سوکھی کھا کر سوتے ہیں، بچے اللہ کی امانت ہیں، وہ ان کا رزق بھی ان کے ساتھ ہی دے رہا ہے، پھر کیوں؟ ہاں، بڑا رزق دے رہا ہے، سال بھر گوشت کا منہ نہیں دیکھتے، عید کے عید ایک جوڑا کپڑے لے کر دیتے ہو، وہ بھی 1 روپیہ جوڑ کر۔ میں نے تو 3 سال سے لیے بھی نہیں، گرمی سردی ایک ہی پہنتی ہوں، نسرین نے چڑھ کر کہا، مگر داؤد نہ مانا۔ 3-4 گلی چھوڑ کر اچھے گھر بنے ہوئے تھے، اور لوگ بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ انہی میں ایک ہندو گھرانہ بھی تھا جسے داؤد کام پر جاتا۔ نسرین بچوں کو بیٹی کے پاس گھر میں بند کرتی اور اسے سمجھا کر کام کرنے چلی جاتی۔ 1-2 کام کر کے 100-200 روپے مل جاتے۔ ایک دن اسے گھر سے نکلتے ہوئے پاروتی نے دیکھ لیا۔ ارے سنو جی باجی، گھروں میں کام کرتی ہو کیا؟ پاروتی بولی، جی باجی، تو میرے گھر بھی کر جایا کرو، میں اکیلی جان ہوں، زیادہ کام بھی نہیں، اور مہینے کے 500 روپے سو دوں گی۔ نسرین کی تو باچیں کھل گئے، کہاں وہ 3 گھروں میں کام کرتی تھی اور 200 روپے ملتے تھے، اور کہاں ایک گھر سے 500 روپے مل رہا تھا۔ جی باجی کیوں نہیں، کروں گی، مگر پکا 500 ملے گے؟ ہاں ملیں گے 500، مگر ہم ہندو ہیں، پہلے بتا دو پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ نسرین کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، اچھی خاصی رقم مل رہی تھی، مگر اب وہ چانس بھی کیا سوچنے لگ گئے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں باجی، یہ اب اپنے مرد سے پوچھ کر بتاؤں گی، اگر مان گیا تو پرسوں سے آ جاؤں گی۔ اس نے جان بوجھ کر 2 دن بعد کا بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی داؤد نہیں مانے گا۔ چل ٹھیک ہے، میں 4 دن انتظار کروں گی تیرا، کیونکہ ہم زبان کے پکے لوگ ہیں، اس کے بعد ہی کسی اور کو رکھوں گی۔ پاروتی اتراتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے باجی کہہ کر نسرین گھر آ گئے۔ برا تو اسے بھی لگ رہا تھا کہ ہندو گھر کے کام کرنا اور ان کے برتنوں میں کبھی کھانا بھی پڑ سکتا ہے سوچ کر، مگر اس کے اندر چھپے ہوئے لالچ نے اسے ہوا دی کہ تو گھر سے کھا پی کر جانا، کام کر کے گھر آ کر کھانا پینا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر بھی ایک بار داؤد سے بات کرتی ہوں، وہ کیا کہتا ہے۔ شام کو داؤد گھر آیا تو رات سونے سے پہلے وہ میں کیا کہہ رہی تھی، ایک گھر میں کام مل رہا ہے، پورے 500 روپے دے رہے ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، انہیں اسکول بھی بھیجنا ہے، بیٹوں کا خرچہ بھی کرنا ہے۔ دیکھ نسرین، میں تجھے پہلے بھی منع کر چکا ہوں، اور یہ کون ہے جو اتنے کام سے 500 روپے دے رہی ہیں؟ ضرور کوئی اور کام بھی کروانا ہوگا۔ داؤد غصے میں بولا، نہیں اور کوئی کام نہیں ہے، بس صفائی اور کپڑے ہیں، اور گھر میں اکیلی عورت ہے، مرد دوسرے شہر کام کرتا ہے۔ اچھا کون ہے وہ؟ 2 گلی چھوڑ کر پاروتی باجی ہے، نسرین نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ویسے تو وہ داؤد کو کسی کھاتے میں نہیں لکھتی تھی، مگر اس بار کی رائے لینا ضروری تھا، کرنی تو اس نے اپنی مرضی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا، ہندو ہیں وہ؟ داؤد بلند آواز میں بولا۔ ہاں ہیں، تو اس میں اتنا وویلا کیوں مچا رہے ہو، بچے اٹھ جائیں گے، نسرین نے بیچ میں ٹوکا۔ داؤد جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، تبھی اتنے پیسے دے رہی ہیں، کوئی مسلم عورت کام کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں، نسرین نے ناگواری سے کہا۔ جو بھی ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بچوں کو ہندو گھر کے کھانے کھلانے کی۔ ہم آیا بڑا میاں حاجی، خود تو جیسے مسلح سے اڑتا نہیں۔ نسرین نے منہ ٹیڑھا کر کے سوچا، میں تو جاؤں گی، اب کل سے دوسروں کے گھر جواب دوں گی اور اسی کے گھر جاؤں گی۔ دوسری طرف پاروتی جس کالی ماتا کی بھگت تھی، اس کے پجاری نے اسے بلا بھیجا۔ پاروتی دوسرے دن پاکستان میں موجود ہندو کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں کالی ماتا کا بہت بڑا مندر بنایا ہوا تھا، جس کی خبر سوائے اس کے بھگتوں کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ ہندو کا وہ گھر تھا شہر سے تھوڑا دور ویرانے میں، اوپر سے ایک شاندار کوٹھی لگتا تھا، اور تھا بھی مگر تہہ خانے میں اتنا ہی گند بھرا ہوا تھا
اس گھر کا مالک تھا بھی مندر کا پجاری، آئے دن نئے نئے چیلے کاٹ کر بدروحوں اور جنات کو اپنے وش میں کرتا رہتا اور ان سے ناجائز کام کرواتا رہتا۔ اس بار پجاری کے سر پر نیا بھوت سوار تھا، وہ امر ہونا چاہتا تھا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے مسلم عورت کے ساتھ بدفعلی کر کے اس سے بچے پیدا کرنا تھا اور اس بچے کی بلی کالی ماتا کو چڑھانی تھی۔ پاروتی پنڈت کے پاس گئی تو اس نے اسے ایک مسلم عورت کو لانے کا کام سونپا۔ پاروتی نے پوچھا کہ مسلم عورت کا آپ کیا کام؟ اس پر پنڈت غصے میں آ گیا اور بولا جتنا کہا ہے بس اتنا کرو، زیادہ سوال جواب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پنڈت جی میں مسلم عورت کہاں سے لاؤں گی اور کوئی بھی مسلم عورت یہاں مندر میں کیوں آئے گی؟ پاروتی نے حیرت سے کہا، وہ سب سوچنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ میرا یہ کام کرو گی تو مالا مال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ تجھے منتر بھی سکھا دوں گا جس سے تو ہر چیز کو اپنے وش میں کر سکے گی، اور اگر میرا یہ کام نہیں کیا تو اگلی اماوس کی رات کالی ماتا کو تیری بلی چڑھائے گی، سمجھی؟ پنڈت بلرام دھاڑا۔ پاروتی کی روح تک کام گئی، لیکن سوامی پاروتی میں آئی، لیکن کچھ نہیں، جاؤ اور کام پہ لگ جاؤ، تیرے پاس اگلی اماوس کی رات تک سمے ہے۔ پنڈت بادل کی طرح گرجا۔ پاروتی سہمی ہوئی واپس آ گئی، گھر آ کر بھی ادھر ادھر چکر لگاتی رہی۔ اسے پنڈت پہ غصہ آ رہا تھا، یہ پنڈت سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ 4 صدیاں کیا گئی، اس کے پاس 4 بدروہیں قابو کیا کر لی، خود کو بھگوان سمجھنے لگا۔ وہ غصے میں بڑبڑا رہی تھی، میں وہ عورت کہاں سے لاؤں جہاں مجھے گھر میں کام کرنے والی نہیں ملتی اور اسے اپنے عمل کے لیے چاہیے، مگر مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ وہ خبیث کی شکل والا واقعی میری بلی چڑھا دے گا۔ پاروتی نے خوف سے جھرجھری لی۔ دوسرے دن نسرین دودھ کے کام پہ جاتے ہی کام پہ نکل گئے۔ پہلے تو جہاں کام کرتی تھی گئی اور اپنا حساب کام کر کے چھوڑ آئی، یہ کہہ کر کہ میرا شوہر نہیں مانتا۔ پھر 11 بجے قریب وہ پاروتی کے گھر پہنچ گئے۔ پاروتی اسے دیکھ کر کھلسی گئی اور شکر ادا کرنے لگی کہ کوئی تو آئی۔ آؤ بیٹھو، کیا نام ہے تمہارا؟ پاروتی سے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نسرین ہے باجی، نسرین نام ہے میرا۔ بہت پیارا نام ہے، میرا پاروتی ہے۔ جی باجی جانتی ہوں، نسرین شرماتے ہوئے بولے۔ پارو ہنسنے لگی۔ نسرین شادی شدہ ہو؟ جی باجی ماشاءاللہ سے 6 بچے ہیں میرے۔ 6 بچے اتنی سی عمر میں؟ کیا عمر ہوگی تیری؟ پاروتی نے آنکھیں پھیلائی۔ باجی ہوگی کوئی 24 سے 25 یا اوپر نیچے، 8 جماعت پڑھی ہوں باجی، نسرین نے فخر سے بتایا۔ ہاں تو آگے کیوں نہیں پڑھا؟ آگے دل نہیں کیا، پھر سال بھی نہیں گزرا، پڑھائی چھوڑے کے ماں باپ نے بیاہ دیا۔ نسرین نے منہ بنایا۔ اچھا تو مرد کیا کرتا ہے تیرا؟ پارو اس میں دلچسپی لینے لگی تھی، اس لیے ساری معلومات لے رہی تھی۔ وہ جی فیکٹری میں چوکی دار ہے، نسرین نے چہرے پر ناگواری لاتے ہوئے کہا، جو پارو نے اچھے سے محسوس کیا۔ کیوں تجھے تیرا مرد پسند نہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پسند نا پسند کو کیا کرنا ہے باجی، اب 6 بچوں کا باپ ہے اور زندگی بھر کا ساتھی ہے، جھیلنا تو پڑے گا۔ نسرین نے مانو دکھی ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں اچھا انسان نہیں ہے؟ کیا مارتا پیٹتا ہے تجھے؟ پارو نے پوچھا۔ نہیں باجی، اتنی پسلی نہیں ہے اس کی کہ نسرین کو ہاتھ لگا سکے۔ نسرین نے فخر سے کہا، مگر باجی بندہ جب گھر کی گاڑی صحیح نہ چلا سکتا ہو تو کس کام کا؟ کیوں ابھی تو تم نے کہا کہ فیکٹری میں چوکی دار ہے، تو پھر؟ باجی 800 روپے ملتے ہیں، 200 روپے مکان کا کرایہ چلا جاتا ہے، پھر بچوں کا خرچ، گھر کا خرچ کہاں پوری پڑتی ہے؟ مجھے کام کرنے نہیں دیتا، چھپ کر کرتی ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ نسرین دکھی ہو کر بولی۔ اور تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ میرا باپ تو 2 سال پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا، ماں ہے وہ لاہور میں بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اچھا تو ملنے آتے ہیں تو سمجھاتے نہیں تیرے مرد کو کہ کوئی ڈھنگ کا کام کرے، کوئی کاروبار کر لے؟ پاروتی ہر معلومات لے رہی تھی تاکہ جب شکار کرے تو کون کون پیچھے آتا ہے۔ کہاں باجی، شروع میں تو میں بھی چلی جاتی تھی اور وہ بھی آ جاتے تھے جب ہم سسرال میں اکٹھے رہتے تھے، مگر جب سے اپنے گھر والی ہوئی ہوں مجھ سے تو نکلا ہی نہیں جاتا، اور وہ بھی جیسے بھول گئے ہیں۔ نسرین کی آنکھیں میکے کی یاد میں نم ہو گئی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، آج تیرا پہلا دن ہے اس لیے ابھی تم گھر جاؤ، بچوں کے پاس میں کام کر چکی ہوں، کل سے کام شروع کرتے ہیں۔ یہ 50 روپے رکھو، بچوں کے لیے کچھ لے جانا۔ پاروتی نے دانا ڈالا۔ نسرین کی باتیں کھل گئی، پیسے پکڑ کر ممنون ہو گئے، خوشی خوشی گھر واپس آئی۔ سوچا شام میں بچوں کے لیے پھل خریدے گی جب ریڑھی والا آئے گا۔ گھر آ کر بچوں کو دودھ پلایا، بڑوں کو نہلایا، کپڑے بدلے، اور وہ بہت خوش تھی آج، کیونکہ پہلے گھروں سے بھی حساب کر کے پیسے لے کر آئی تھی، اوپر سے پاروتی نے بھی 50 روپے دے دیے۔ اس کی تو عید ہو گئی۔ ابھی شام کے 4 بجے ہوں گے کہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ نسرین نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح تک کام کے۔ نسرین نے دروازہ کھولا تو سامنے فیکٹری کے 2 مزدور داؤد کو سہارا دیے اندر لائے۔ ہائے اللہ جی، اسے کیا ہو گیا؟ اسے یہ چوٹیں کیسے آئی؟ نسرین کے تو جان پہ بن گئے داؤد کو اس حالت میں دیکھ کر۔ دراصل داؤد فیکٹری کے گیٹ پہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔
ایک گاڑی تیز رفتار سے اندر کی جانب آئی۔ داؤد نے روکنا چاہا مگر گاڑی کی بریک فیل ہو گئے تھے اور وہ اس کے اوپر چڑھ گئے۔ شکر ہے یہ پیچھے کو سیدھا گر گیا، گاڑی اوپر سے گزر گئی۔ ایک آدمی نے بتایا تو پھر یہ بازو پلستر کیوں چڑھے ہوئے ہیں؟ نسرین داؤد کا ٹوٹا بازو دیکھ کر بولی۔ وہ بھابھی، اس نے بازو کھولے ہوئے تھے، گاڑی اوپر سے گزر گئی، ایک نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ مطلب بازو چکنا چور ہو گیا؟ نسرین نے چیخ کر کہا۔ ارے نہیں بھابھی، ایک ہی ہڈی ٹوٹی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ہفتہ 10 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے آدمی نے کہا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ساری آفتیں میرے ہی نصیب میں کیوں لگی ہیں؟ آہا، نسرین تو بین کرنے لگی۔ ارے یہ کیا رونا دھونا شروع کر دیا ہے؟ یہ نہیں کہ پانی پلا دے، داؤد نے نکاہت سے کہا۔ نسرین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا مگر دوسرے ہی پل۔ ہاں تمہیں تو لگ رہا ہوگا کہ ڈرامہ کر رہی ہوں، مجھے تیری پرواہ نہیں۔ ارے میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو پانی مانگ رہا ہوں۔ کہا نہیں، مطلب تو وہی تھا۔ نسرین اٹھی نہیں، وہیں بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ اس کی 6 سال کی بیٹی ثنا بھاگ کے باپ کے لیے پانی لے کر آئی تو داؤد نے پانی پیا۔ داؤد کراہتے ہوئے وہیں چارپے پر لیٹ گیا کیونکہ اسے چوٹیں کافی لگی تھی۔ بازو کے ٹوٹنے کے علاوہ سر میں گہری چوٹ تھی، کمر پہ خراشی تھی اور ٹانگ زخمی تھی۔ نسرین تو اسے دیکھ کر دکھی ہو گئی، وجہ اس کی چوٹیں لگنا نہیں بلکہ اب مسلسل اس کا گھر رہنا، اوپر سے آج کی خوشی بھی مٹی ہو گئی تھی۔ دیکھو اب میری بات تمہیں ماننی پڑے گی، اب گھر کا گزارا مشکل ہے، تم ہاں کہو یا نہ کہو، کل سے کام کرنے جا رہی ہوں۔ نسرین نے فیصلہ سنا دیا۔ تجھے اتنی جلدی کام دے گا کون؟ داؤد نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ میں نے پتہ کروا لیا ہے، ایک گھر کو ضرورت ہے کام والی کی۔ دیکھ نسرین، بچے چھوٹے ہیں اور اب تو مجھے بھی ضرورت ہے تمہاری۔ داؤد نے ایک بہانہ اور بنا لیا، بچوں کو تم فکر نہ کرو، ثنا سنبھال لے گی، اور میں نے ابھی 1 گھنٹے میں کام ختم کر کے آ جانا ہے، کون سا سارا دن رہوں گی وہاں؟ نسرین نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا تم فیصلہ کاری چکی ہو تو میری بھی ایک شرط ہے، داؤد نے کہا۔ دیکھو یہ شرط ورت اپنے پاس رکھو، مجھے پتہ ہے تمہاری شرط۔ نسرین چڑھ کر بولی تھی۔ اچھا کیا شرط ہے میری؟ یہی کہنا میں اس ہندو گھر میں کام نہ کروں۔ تو پہلے بتا رہی ہوں کہ نہیں کرتی، اب خوش؟ نسرین نے اپنا میدان صاف کیا، داؤد کے پاس اب اسے روکنے کا کوئی بہانہ بھی نہیں بچا تھا، اس لیے منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا۔ نسرین فاتحانہ انداز میں اس کی پشت دیکھنے لگی۔ دوسرے دن نسرین وقت پر پاروتی کے گھر موجود تھی۔ پاروتی نے اسے چائے دی تو اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا، باجی ابھی پی کر آئی ہوں، مجھے پتہ ہے تم مسلم ہندو کے برتنوں میں کھانا پینا پسند نہیں کرتے، اس لیے میں نے تمہارے لیے نیا ڈنر سیٹ نکالا ہے۔ پاروتی نے نسرین کو نیا ڈنر سیٹ دکھایا۔ ارے نہیں باجی، ایسی کوئی بات نہیں، نسرین نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ارے رہنے دے، میں بھی اسی ملک میں رہتی ہوں اور اچھے سے جانتی ہوں مسلم لوگوں کو، پاروتی نے کہا۔ نسرین خاموش ہوگی۔ اچھا دیکھ تو لے، میں نے جو تیرے لیے ڈنر سیٹ نکالا ہے۔ جی باجی۔ ڈنر سیٹ واقعی میں بہت خوبصورت تھا، پتھر کا، ہلکے گلابی رنگ کا، جس پہ گلاب کے بڑے بڑے پھول بنے ہوئے تھے۔ نسرین برتن دیکھ کر دیکھتی رہ گئی۔ باجی یہ میرے لیے نکالے ہیں؟ وہ سیٹ پارو کا فیوریٹ سیٹ تھا، مگر اس وقت اپنی زندگی زیادہ عزیز تھی اور نسرین کو شیشے میں اتارنا بھی ضروری تھا۔ ہاں تمہارے لیے ہے، پاروتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نسرین تو دیوانی ہو گئی باجی پاروتی کی، اب جب بھی کچھ کھانا ہو کھا لینا اور ان کو ہمارے برتنوں سے الگ رکھ لینا۔ جی باجی، کہہ کر وہ برتن اٹھانے لگی۔ پتہ ہے باجی، کل میرے مرد کے اوپر گاڑی چڑھ گئی، برتن اٹھاتے ہوئے نسرین نے کہا۔ ہائے بھگوان، بچ تو گیا، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ پاروتی نے فوراً ہمدردی سے کہا۔ بازو ٹوٹ گیا ہے اور سر میں گہری چوٹ ہے مگر بچ گیا، شکر ہے۔ اس نے کچن سے آواز لگائی۔ مرتا تو میرا کام اور آسان ہو جاتا، پاروتی نے زیر لب کہا۔ اب کیسا ہے؟ اس نے بلند آواز میں پوچھا۔ اب ٹھیک ہے، گھر پہ ہے، بچوں کے پاس، نسرین نے کہا۔ مطلب آج اس کی اجازت سے آئی ہو کام پہ؟ پاروتی نے حیرت سے پوچھا۔ اجازت کیا دینی اس نے، میں نے فیصلہ سنا دیا جو اس نے مان لیا، نسرین نے فخر سے کہا۔ چل یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اب تجھے بچوں کی فکر نہیں رہے گی، آرام سے کام کر لے گی، پاروتی بولی۔ ہاں یہ تو ہے باجی۔ 2 گھنٹے میں نسرین نے سارا کام ختم کیا، برتن صفائی، استری وغیرہ، کپڑے دھونے والا کام وہ ہفتے میں 1 دن کرتی۔ اچھا باجی میں چلتی ہوں، داؤد کو دوائی دینی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ جانے لگی تو پاروتی کو کچھ یاد آیا۔ ارے رکو نسرین، وہ فریج میں سیب پڑے ہیں، وہ لے جاؤ اور اپنے مرد کے لیے بھی، بچے بھی کھا لیں گے۔ شکریہ باجی، کہہ کر اس نے 1 کلو سیب جو پارو نے اپنے لیے کل لائی تھی لے لیے۔ آپ بہت اچھی ہیں باجی، رب لمبی زندگی دے آپ کو، اس نے دل سے دعا مانگی۔ پارو ہنسنے لگی۔ اچھا باجی رب رکھا، نسرین نے کہا۔ گھر آ کر اس نے دیکھا تو ہر چیز بکھری پڑی تھی، داؤد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بچے بھی باپ کے ساتھ فل مستی کر رہے تھے۔ کیا مصیبت ہے یہ، باہر کا کام کر کے آؤ تو یہاں یہ سب، چلو اٹھاؤ یہ سب ثنا، اس نے بیزاری سے کہا۔ تو کس نے کہا ہے لوگوں کے گھروں میں کام کرو،
اپنے گھر کو سمیٹو، داؤد نے پھر آواز لگائی۔ نسرین منہ بنا کر سب سمیٹنے لگی، پھر اس کے پاس آ کر بولی تمہیں تو بہانہ چاہیے مجھے روکنے کا، مگر یہ سوچو اس مہینے کرایہ کہاں سے دیں گے، بچوں کا دودھ کہاں سے آئے گا، اور راشن بالکل ختم ہو چکا ہے وہ کہاں سے آئے گا۔ نسرین نے سارے خرچے گنوا دیے۔ یار نہ پریشان ہو، میری فیکٹری والے تنخواہ نہیں کاٹیں گے، انہوں نے وعدہ کیا ہے، پھر میں بھی اگلے ہفتے سے کام پہ جایا کروں گا۔ مجھے کہانیاں نہ سناؤ، جب ہوگا دیکھوں گی، فی الحال یہ سیب کھاؤ، میری باجی نے تیرے لیے بھیجے ہیں، نسرین نے کہا۔ نسرین روز پاروتی کے گھر جاتی اور ہر روز نئی سے نئی چیز اس کے گھر میں دیکھتی۔ لالچ اور حسرت اس کی آنکھوں میں صاف صاف پاروتی کو نظر آتا۔ باجی آپ کا مرد کیا کرتا ہے کہ روز نئی سے نئی چیز بھیجتا ہے؟ نسرین لالچ سے رال ٹپکتے ہوئے بولی تھی۔ نسرین یہ سب میرے مرد کا کمال نہیں، یہ سب میری کالی ماتا کی دین ہے اور میرے پنڈت کا چمتکار ہے، پاروتی بولی۔ کیا مطلب باجی؟ پنڈت یہ کہ میں جس ماتا کی بھگت ہوں، مطلب یہ کہ میں جس کالی ماتا کی بھگت ہوں، یہ سب اس کی کرپا ہے، اور ہمارے پنڈت بہت پہنچے ہوئے سیدھ بابا ہیں، جو منہ سے نکالتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے۔ اچھا باجی، نسرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہاں نسرین، ابھی تم نے دیکھا ہے کہ 3 دن تو ہوئے ہیں تمہیں میرے گھر میں، پاروتی اسے اندر تک جانتی ہوئی بولی۔ جی باجی۔ نسرین کام کرنے لگی۔ کہاں تک پہنچی تیری کوشش؟ پنڈت کی آواز پاروتی کے فون پر گونجی۔ بس سمجھے شکار ہاتھ لگ گیا ہے، بس اسے شیشے میں اتارنا باقی ہے۔ پاروتی چہکتی، شاباش، میں تجھے سونے چاندی اور موتیوں سے مالا مال کر دوں گا۔ پنڈت نے کہکا لگایا۔ سوامی جی اس بار انعام اپنی مرضی کا لوں گی۔ پاروتی اترائی۔ چل ٹھیک ہے، جو تم مانگے گی ملے گا، بس بندی میرے کام کی ہونی چاہیے۔ پنڈت گرجا۔ جی سوامی جی بالکل، آپ کے کام کی ہی ہے، پاروتی نے سرگوشی کی۔ شاباش، ویسے عمر کتنی بتائی ہے تم نے؟ پنڈت سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ ہوگی کوئی 24 یا 25، اس سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ لگتی تو 22 کی ہے، 6 بچوں کی ماں ہے، مگر ہے پٹاخہ۔ پاروتی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ بہت اچھے بہت اچھے، بس تم اسے لالچ دیتی رہو اور اس کے سامنے زیورات وغیرہ کی نمائش کرتی رہو، پھنس جائے گی چڑیا جال میں۔ پنڈت سمجھانے لگا۔ آپ بے فکر رہیں سوامی جی، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پاروتی کہنے لگی۔ کون سی بات؟ پنڈت گرجا۔ جب آپ نے اس کی بلی ہی چڑھانی ہے تو پھر اسے اتنا لالچ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بے ہوش کر کے لے کر آتی ہوں۔ پاروتی پر سوچ انداز میں بولی۔ تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں نے اس کی بلی دینی ہے؟ وہ تو سالہ سال زندہ رہے گی، اور رہے گی بھی تو اپنے ہی گھر میں۔ مجھے صرف اس سے ایک چیز چاہیے جو وہ لالچ میں آ کر ہی دے گی۔ پنڈت مکرو ہنستے ہوئے بولا۔ پنڈت فون بند کر کے بلند آواز میں کہکا لگاتے ہوئے خود سے ہی کہہ رہا تھا، اس بار مجھے امر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بے وقوف کیا جانے میرا ارادہ کیا ہے؟ یہ سمجھتی یہ اسے لالچ دے کر میرے پاس لا رہی ہے، مگر اس کو کیا معلوم اسے میں یہاں بیٹھا مجبور کر رہا ہوں۔ بلرام نام ہے میرا، میں سب کچھ اپنے بل پہ کرتا ہوں۔ ارے پاروتی، تو میرے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے، کٹ پتلی۔ تجھے کیا لگتا ہے تم اس سے کوئی بات چھپا سکتی ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ میں تیری آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا ہوں جو تو دیکھتی ہے، تیرے ہاتھوں سے سب کچھ کرتا ہوں جو تو سمجھتی ہے تو کرتی ہے۔ پنڈت فخری انداز میں اپنی ٹنٹ کے درمیان میں کچھ بالوں کی لمبی چوٹی سے کھیلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اچانک پنڈت کو کچھ یاد آیا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ وہ جلدی سے تہہ خانے میں گیا۔ وہاں مورتی کے پیروں میں رکھا لال رنگ، جسے وہ گلال کہتا تھا، اٹھا کر مٹھی بھری اور منہ کے سامنے کر کے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ پھر یکدم آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس نے وہ گلال زور سے سامنے کی طرف پھینکا۔ گلال دھوئیں کا گولا سا بن گیا۔ پھر وہ گولا ایک آدمی میں تبدیل ہوا۔ دھواں جھٹا تو سامنے ایک بدھی سی شکل کا مکرو چہرے والا، جس کی آنکھیں ایسے لگ رہی تھی جیسے جلد کے اندر نہیں اوپر رکھی ہوں اور ان سے خون ٹپک رہا ہو۔ اس کے 2 دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے اور دونوں دانتوں کے درمیان زبان لٹک رہی تھی۔ وہ پنڈت کے سامنے جھک گیا۔ لگتا ہے تجھے اپنی آزادی پیاری نہیں بھوانی۔ پنڈت اسے دیکھ کر گر جا۔ مجھ سے کیا اپرادھ ہوا ہے سوامی؟ وہ جسے پنڈت نے بھوانی کہا تھا سہم گیا۔ اپرادھ؟ میں نے تجھے کہا تھا اس مسلے کی ٹانگیں توڑ دینا، اسے آدھ مرنا بنا دیا، اور تم نے صرف اس کا بازو توڑا۔ پنڈت گر جا۔ سوامی شما۔ بھوانی پنڈت کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ میں نے وہی کیا جو آپ نے حکم دیا، مگر اب وہ ایک سائیڈ کو گرنے کی نہ جانے سیدھا گرا اور ایک گاڑی کے اس کے اوپر سے گزر گئے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ بھوانی منمنایا۔ اچھا اب تم مجھے بتائے گا کہ کس کا قصور ہے؟ یاد رکھ، اگر میں چاہوں تو تجھے یہاں ابھی اسی وقت بھسم کر سکتا ہوں، مگر تو میرا لاڈلا ہے، اس لیے اس بار معاف کر دیتا ہوں، مگر اب کی بار ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا کام دو ہر حال میں پورا کرو۔ جی سوامی، اب دفع ہو جاؤ۔ پنڈت دھاڑا۔ بھوانی غائب ہو گیا۔
सोचा था पति की टांगें टूट जाएंगी तो बच्चों को भूखा देकर जल्दी आएगी मेरी तरफ, मगर लगता है काली माता मेरी परीक्षा ले रही है, पंडित मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला। दूसरी तरफ पार्वती कंफ्यूज मोबाइल की तरफ देख रही थी। ये पंडित किन चक्रों में है? अगर उसने बलि नहीं देनी थी तो फिर उसने उसके साथ करना क्या है? वो सोचने लगी। खैर मुझे क्या, जो करे मर्जी करे, मुझे अपने मतलब से मतलब है। उसने कंधे उचकाए। बाजी मैं चलती हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। नसरीन किचन से हाथ साफ करती हुई निकली और घर जाने के लिए तैयार हो गए। अच्छा ठीक है जाओ और सुबह ज़रा जल्दी आना, पार्वती कहने लगी। नसरीन अपना सा मुंह बनाकर घर से निकल गई क्योंकि उसने फ्रिज में अंगूर देख लिए थे और दिल में सोच चुकी थी कि ये बाजी मुझे देगी, मगर पार्वती ने नहीं दिए। सच में अंगूर देखकर मुंह में पानी आ गया था। अरसा ही हुआ है खाए हुए, मगर पारो बाजी ने भी सुला नहीं मारी। रास्ते में नसरीन बड़बड़ाती जा रही थी। हफ्ते बाद भी दाऊद का बाजू ठीक नहीं हुआ, मगर उसने अब सोचा कि काम पर जाना है, कब तक छुट्टियां करता रहेगा। इसी सोच में वो फैक्ट्री में पहुंचा। उसने देखा गेट पर वो आदमी नहीं जिसको उसने अपनी जगह पर खड़ा किया था। वहां तो कोई और ही लंबा चौड़ा पहलवान किस्म का आदमी हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। दाऊद सीधा फैक्ट्री के फोरमैन के पास गया। साहब आपने मेरी जगह किसी और को रख लिया। हाँ तो क्या तुम्हारे इंतज़ार में गेट खाली रहने देते? फोरमैन रूखे अंदाज में बोला। नहीं साहब, मगर आपने वादा किया था मेरी नौकरी नहीं जाएगी और मुझे तनख्वाह मिलेगी। देखो दाऊद, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है, मगर मेरे ऊपर भी मालिक लोग हैं, उनकी मैं कैसे टाल सकता हूँ? मैं भी मुलाजिम बंदा हूँ, फोरमैन ने कहा। दाऊद सर हिला गया। फोरमैन ने जेब से 400 रुपये निकाले और इसे देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से रखो अपनी दवाई लिए, और अब मैं वादा करता हूँ जब भी वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुझे बुला लूँगा। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, माफ़ करना। मगर साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जानता हूँ मेरे भाई, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी मालिक लोगों की नहीं टाल सकते। इस बंदे को मालिकान ने रखा है। अब जाओ, मुझे बहुत काम है, फोरमैन ने उसे निकालते हुए कहा। दाऊद बेचारा अपना समूह लेकर घर की तरफ चल पड़ा। उसे नौकरी जाने से ज़्यादा नसरीन के तानों से डर लग रहा था। मुझे पहले ही पता था वो बगैरत लोग ऐसा ही करेंगे। कौन किसी अपाहिज को नौकरी देता है? नसरीन ने सुना तो आग बगोला हो गए। तू ना परेशान हो, मैं कहीं ढूंढ लूँगा बहुत जल्द, दाऊद ने कहा। कहाँ से ढूंढ लोगे? कोई नहीं देता नौकरी किसी हाथ टूटे को। नसरीन फिर धाड़ी। हुआ भी वही दाऊद जहाँ नौकरी की तलाश में जाता वहाँ से इनकार मिलता। कोई हुनर था नहीं, हाथ में काम कैसे करता, इसलिए जगह जगह नौकरी ढूंढने जा रहा था। इसमें एक माह गुजर गया, घर में जो पैसे थे ख़त्म हो गए। पार्वती के घर से 500 रुपये मिले, वो किराया वगैरह राशन दूध में चले गए। दूसरी तरफ पार्वती को जब पता चला कि हालात ख़राब हो गए हैं, उसने हाथ खींच दिया। किसी और घर में काम मिल नहीं रहा था और सब कहते हैं हिंदू गए घर के काम छोड़कर हमारे घर काम करना तो मिलेगा वरना नहीं। नसरीन बिल्कुल पागल हो गई थी काम ढूंढ ढूंढ कर, मगर वो पार्वती के घर काम छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि हर कोई 200 से 300 से ज़्यादा नहीं दे रहे थे, मगर जहाँ से 500 मिल रहे थे कैसे छोड़ देती। दौर भी सुबह का भूखा प्यासा सा निकलता, रात गया लौटता, मगर खाली हाथ। मुझे सच में नसरीन तेरे हाल पे तरस आता है। काश तू हम में से होती तो मैं तुझे अपने स्वामी के पास ले जाती, वो दिनों में तेरी काया पलट देता, मगर क्या कह सकती हूँ, पार्वती उसे परेशान देकर कहती। अगले दिन नसरीन के छोटे दोनों बच्चे इकट्ठे बीमार हुए। दोनों को बुखार और तेज़ उल्टियाँ ने बुरा हाल किया। भागी भागी पार्वती के पास से, बाजी मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मेरे बच्चे बीमार हैं, बाजी मेरी तनख्वाह से काट लेना। नसरीन रोने लगी। अरे अरे रोते नहीं हैं, मगर सच पूछे तो मैंने रात से ही सारे पैसे अपने मैके भेज दिए, मेरी बहन की शादी है, पार्वती ने कहा। मैं बहुत मजबूर हूँ बाजी, आप सब जानती हैं, बच्चों की भूख तो देखी जा सकती है मगर बीमारी नहीं, मुझ पर रहम करो। नसरीन ने उसके पैर पकड़ लिए। अरे अरे यूँ ना करो, तुम मेरी बहन जैसी हो, मगर मैं भी क्या करूँ। अच्छा रुक, मैं कुछ करती हूँ, पार्वती ने उसे उठाते हुए कहा। उसने अपने पंडित को फ़ोन मिलाया, तब मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइन होते थे। हेलो स्वामी जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है। जी जी, वो मेरे घर में जो औरत काम करती है उसके लिए थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, इसके बच्चे बीमार बहुत हैं। हाँ अच्छा पूछती हूँ, पार्वती उसे ही बात कर रही थी। सुनो नसरीन जी, बाजी मेरे स्वामी कह रहे हैं अगर पैसों के साथ एक फक्की भी भेज दें तो उसे पानी में हाल करके बच्चों को देगी, बच्चे फ़ौरन भले चंगे हो जाएंगे। एक माँ को क्या चाहिए कि उसकी औलाद ठीक हो। ममता के हाथों मजबूर नसरीन फ़ौरन मान गई। बस स्वामी जी भेज दें, कहकर पार्वती ने फ़ोन रख दिया। बस 10 मिनट में पैसे आ जाएंगे, कहा था ना, मेरा स्वामी बहुत दयालु है, पार्वती ने फ़ख्र से मुस्कुराते हुए कहा। जी बाजी बहुत बहुत शुक्रिया। नसरीन ने रोते हुए पारो के हाथ पकड़कर कहा। अरे तू बहन है मेरी, तेरी परेशानी मेरी परेशानी है, पारो ने तसल्ली दी। इतने में दरवाज़ा खटका
تو پارو نے جا کر دروازہ کھولا۔ ایک آدمی 200 اور 2 پڑیاں دے گیا۔ لے نسرین تیرا کام ہو گیا، اب جلدی جا کر بچوں کو دوائی پلا۔ پاروتی نے پیسے اور پھکی نسرین کو دیتے ہوئے کہا۔ نسرین پکڑ کر شکریہ کہتی ہوئی جلدی سے گھر بھاگی۔ گھر پہنچی تو بچے تقریباً بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے 2 دن سے بخار الٹیاں کر کر کے برا حال تو بے ہوش ہی ہوں گے۔ اس نے جلدی سے وہ پھکی چمچ میں ڈالی۔ پہلی نظر میں اسے وہ آگ کی خاک لگی، مگر اس وقت اسے صرف بچے نظر آ رہے تھے۔ جلدی سے پانی ملایا اور بچوں کو پلا دی۔ ابھی 5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ بچوں نے آنکھیں کھول دی، ہنسنے کھیلنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ نسرین بچوں کو دیکھ کر گلاب کی طرح کھل گئے۔ وہ تو دل و جان سے گرویدہ ہوگی پنڈت کی۔ دراصل یہ پنڈت کی ہی چال تھی۔ وہ اپنے جنات اور بدروحوں کی مدد سے کر رہا تھا یہ سب، تبھی اس کی دی ہوئی خاک سے بچے ٹھیک ہو گئے۔ نسرین گھر اور بچوں میں اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ اسے دین دنیا کی ہوش نہیں تھی۔ اماں یہ دیکھو ثنا کو کیا ہوا۔ نسرین کچن میں تھی جب چھوٹی بیٹی چلائی۔ نسرین بھاگ کر آئی تو دیکھا ثنا کا پاؤں خون و خون ہوا تھا۔ ہائے یہ سب کیسے ہوا؟ نسرین چلائی۔ اماں شیشہ لگ گیا، آپا کی جوتی ٹوٹ گئی تھی تو ننگے پاؤں باہر گئی، شیشہ لگ گیا، چھوٹی نے بتایا۔ جبکہ ثنا کا رو رو کر برا حال تھا۔ نسرین نے پاؤں دھویا، شیشہ نکال کر مٹی لگائی اور اپنے دوپٹے سے کپڑا پھاڑ کر باندھ دیا۔ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے پھر کچن میں آ گئی۔ ساری زندگی اسی کشمکش میں گزری اور ہمیشہ امید رکھی اللہ کبھی تو بہتر حالات کرے گا، مگر اب میرا صبر جواب دے گیا۔ سوچا تھا شادی کے بعد عیش کروں گی، مگر شوہر بھی ایمانداری کا مریض ملا۔ اوپر سے اب اپاہج ہو گیا تھا اور اوپر سے یہ 6 بچے میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان کو اس طرح گھٹ گھٹ کر جیتا نہیں دیکھ سکتی۔ نسرین آٹا گوندتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے کچھ تو کرنا ہوگا۔ بچوں کو دوپہر کا کھانا کھلا کر انہیں گھر میں کھیلنے کا کہہ کر پاروتی کے گھر گئی۔ نسرین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پاروتی منہ میں پان دبائے اپنی ساڑی کا پلو لپیٹتے نکلی۔ آؤ نسرین آؤ بیٹھو، بچے کیسے ہیں اب تیرے؟ پارو باجی میں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ ہاں بولو باجی، میں آپ کے پنڈت سے ملنا چاہتی ہوں۔ پاروتی کا منہ کھل گیا۔ ہیں تو کیوں ملنا چاہتی ہے؟ تو مسلم ہے نا، تیرا وہاں کیا کام؟ بس باجی تنگ آ گئی ہوں اس غریبی سے، مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ نسرین اتنا آسان نہیں ہے یہ سب، تجھے کڑا امتحان دینا پڑے گا۔ باجی میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میرے اس راز کو راز رکھنا۔ پاروتی کے چہرے پر مکروہ ہنسی آئی۔ ارے تیرا راز میرا راز، مگر کچھ پھر سے سوچ لے، کیونکہ ایک بار تم وہاں چلی گئی تو وہی کرنا پڑے گا جو سوامی جی کہیں گے، ورنہ ان کے پاس جو جنات ہیں وہ بندے کی نسلیں تباہ کر دیتے ہیں۔ پاروتی نے کہا۔ جی باجی سب سوچ کر آئی ہوں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نسرین نے پختہ ارادے سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی، مگر ابھی نہیں کل چلیں گے، کیونکہ وہاں وقت لگ سکتا ہے اور تیرے بچے ہیں۔ کل صبح چلیں گے تاکہ دوپہر تک واپس آ سکے۔ پاروتی نے کہا۔ ٹھیک ہے باجی کل چلیں گے، نسرین نے کہا۔ سنو نسرین، اب فیصلہ کیا ہے تو پیچھے مت مڑنا، برا ہوگا، پاروتی نے ڈرایا۔ بے فکر رہیں باجی، میں پیچھے نہیں ہٹتی، نسرین نے دکھی لہجے میں کہا۔ شاباش، پاروتی ہنسی۔ اب فیصلہ کیا تو پیچھے مت مڑنا، برا ہوگا، مجھے تجھ سے یہی امید تھی۔ اور ایک بات، جاتے جاتے فریج سے بچوں کے لیے دودھ لیتی جاؤ، میں نے صبح ہی لیا ہے اپنے دودھ والے سے، پاروتی محبت سے کہنے لگی۔ جی باجی بہت شکریہ، نسرین مشکور ہوتے ہوئے بولی۔ گھر آئی تو داؤد بھی آ گیا، اسے روٹی وغیرہ دی اور بچوں کو لے کر لیٹ گئی۔ داؤد نے محسوس کیا نسرین کچھ چپ سی، اداس سی اور پریشان سی ہے۔ نسرین کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ داؤد نے پوچھا، کیوں کہ ہر وقت بولنے لڑنے والا اگر خاموش ہو تو ضرور کوئی بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا؟ نسرین نے رکھے انداز میں کہا۔ نہیں مجھے لگ رہا ہے تیری طبیعت خراب ہے۔ نہیں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بلکہ مجھے تجھ سے ضروری بات کرنی ہے، نسرین نے بدلتے بات کو کہا۔ ہاں کرو، کیا بات ہے؟ وہ کل میری باجی بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ لینے جا رہی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں، نسرین نے بہانہ بنایا۔ ہاں تو چلی جانا، داؤد نے کہا۔ چلی تو جاؤں مگر پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، پیچھے بچے اکیلے ہوں گے، اس لیے تم گھر پر ہی رہنا۔ بچوں کے پاس میں کھانا پکا کر رکھ جاؤں گی اور دودھ بھی گرم کر جاؤں گی، اگر مجھے دیر لگے تو بچوں کو بوتل میں دودھ ڈال کر دے دینا۔ نسرین سوچ میں ڈوبی ہوئی کل کا سارا پلان بتا رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے مگر کوشش کرنا جلدی آنے کی، داؤد نے کہا۔ ہاں جلدی آؤں گی، اب میرے سر میں درد ہے، میں سونے لگی ہوں، اس نے داؤد سے نظریں چرا کر کہا۔ داؤد بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسرے دن نسرین نے جلدی سارے کام ختم کیے، بچوں کو کھلا پلا کر کھیلنے کا کہہ کر ثنا کو ساری بات سمجھا کر ہر چیز داؤد کو بتا کر گھر سے نکلی۔ دل میں عجیب سے وسوسے سے خوف لیے وہ پاروتی کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ پاؤں 10 کلو کے بھاری ہو رہے تھے، اندر سے ضمیر ملامت کر رہا تھا، آنکھیں نم ہو رہی تھی، مگر یہ سب کچھ بھی اس کے ارادے کو کمزور نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو ہر خوشی ہر آسائش دینے کا فیصلہ کیا۔
سوچ لیا تھا کہ جیسی زندگی میں نے گزاری ہے میرے بچے نہیں گزاریں گے، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرے گی۔ پاروتی کے گھر پہنچی تو پاروتی پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی۔ جیسے وہ پہنچی اس لیے چل پڑی۔ باجی مجھے کام تو کر لینے دیتی، واپسی پر دیر ہو گئی تو گھر جاؤں گی کہ کام کروں گی، نسرین چلتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں ضرورت نہیں، میں کام کر لیے ہیں اور جو باقی ہیں آ کر لوں گی، تم گھر چلی جانا، پاروتی کہنے لگی۔ نسرین اسے دیکھنے لگی۔ ارے مجھے پتا چلا تھا سوامی جی کہیں جانے والے ہیں تو سوچا پہلے تمہارا کام کروایا جائے، پھر سوامی چلے بھی جائیں گے تو پرواہ نہیں، تمہیں اس وقت زیادہ ضرورت ہے، پاروتی نے بات بتائی۔ شکریہ باجی، آپ واقعی بہنوں سے بڑھ کر میرے لیے، نسرین نے کہا۔ انسان کے کام آتا ہے، پاروتی مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ نہیں سب انسان ایسے نہیں سوچتے، آپ واقعی میں بہت اچھی ہیں، نسرین نے کہا۔ پاروتی ہنسنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک عالی شان کوٹھی کے باہر کھڑی تھی۔ پاروتی نے گیٹ کے چوکیدار سے بات کی تو اس نے دونوں کو اندر جانے دیا۔ نسرین نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا۔ کوٹھی کے اندر دو گاڑیاں کھڑی تھی، بہت بڑی، ایک طرف باغ بنا ہوا تھا جس میں پھل اور پھول سبھی لگے تھے۔ کوٹھی کے اندر گئے تو اندر سے یہ تو کوئی بادشاہ کا محل لگ رہا تھا۔ نسرین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس نے بہت کوٹھیاں دیکھی تھی، کام کیا تھا، مگر ایسی کوٹھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہر چیز ایسے چمک رہی تھی جیسے ہر چیز سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی بنی ہو۔ نسرین پہ جو خوف طاری تھی سب غائب ہو گیا، اس کی جگہ بے شمار لالچ نے لے لی۔ وہ یہ سب کچھ چاہنے لگی تھی، اسے اب یہ سب کچھ چاہیے تھا جو حقیقت صرف ایک مایا جال تھا، کیونکہ جو کچھ نسرین کو نظر آ رہا تھا اصل میں سب کچھ اس کے الٹ تھا۔ وہ بھی عام سی کوٹھی تھی، بلکہ فرنیچر بھی بہت پرانے زمانے کا تھا اور زیادہ تر خالی تھی۔ ایک پنڈت ہی رہتا تھا جو زیادہ وقت خانے میں چلے کاٹنے میں گزارتا۔ ایک نوکر تھا جو خود 80 سے 85 سے زیادہ عمر کا تھا، وہ کیا دیکھ بھال کر پاتا ہوگا۔ جہاں نسرین کو عطر کی خوشبوئیں آ رہی تھی وہ گرد اور بوسیدہ چیزوں کی بو تھی۔ پاروتی نے نسرین کو دیکھا جو کھڑی بڑے اشتیاق سے چاروں طرف دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے اسے کوہنی ماری تو نسرین نے اسے دیکھنے لگی۔ آؤ بیٹھو، پنڈت جی آتے ہی ہوں گے۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا جو لکڑی کے معمولی سے صوفے تھے۔ نسرین کو وہ لال ویلمٹ میں جڑے ہوئے، اوپر موتی لگے ہوئے، نرم ملائم جیسے پانیوں میں تیر رہی ہوں، کوئی بادلوں میں لہراتا ہوا شاہی تخت لگ رہا تھا۔ وہ اس پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ دل میں ڈر رہی تھی کہیں خراب نہ ہو جائے، مگر چھونے سے خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں پنڈت آ گیا۔ ہاں بھائی پاروتی، کیسے آنا ہوا؟ پنڈت کی آواز گرجتی تو نسرین اپنے حال میں واپس آئی۔ سامنے ایک کالا کلوٹا بڈھا سا شکل والا، ماتھے پر سفید رنگ سے 3 لکیریں بنائے، کانوں میں موٹی موٹی لوہے کی بالیاں پہنے، پورے سر پر ٹنڈ، صرف درمیان میں ایک چوٹی جو کندھے سے آگے کو لٹکائے، کپڑوں کے نام پر ایک لنگی پہنے ہوئے، گلے میں موٹے موٹے منکوں والی مالا ڈالے ہوئے، انسان کم جس کی عمر 50 سے 55 کے قریب تھی، کھڑا پاروتی سے پوچھ رہا تھا۔ پاروتی ممناتے ہوئے، سوامی جی یہ نسرین ہے، میری بہنوں جیسی ہیں، اسے آپ کی مدد چاہیے۔ میری مدد اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے پنڈت گرجا۔ جی سوامی سب سمجھا دیا ہے، یہ وہی کرے گی جو آپ کہیں گے، پارو نے کہا۔ اچھی بات ہے۔ پھر نسرین کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں لڑکی کیا چاہیے تجھے؟ نسرین نے پہلے پاروتی کی طرف دیکھا جو صوفے سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ ابھی 2 سیکنڈ پہلے باتیں کر رہی تھی اور اب اسے سو رہی ہے جیسے برسوں سے سو رہی تھی۔ اس کی چنتا نہ کر، وہ تیری باتیں نہیں سن رہی، تیری ہر بات تیرے میرے درمیان رہے گی، میں کبھی کسی کی عزت کم نہیں ہونے دیتا اور دوسرے کی نظر میں، پنڈت اپنائیت سے کہنے لگا۔ نسرین پہلے تو گھبرائی، پھر پاروتی کی بات یاد ہے کہ پیچھے نہیں مڑ سکتی ورنہ برا ہوگا، اور اس کا ثبوت اس وقت پاروتی خود بنی ہوئی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا، سوامی جی میں بہت غریب اور مجبور عورت ہوں، مجھے اس غریبی سے نکال دیں۔ اور بول پنڈت سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، اور سوامی جی آپ جو کہیں گے میں کروں گی، مگر مجھے میرے بچوں سے دور مت کیجیے گا۔ نسرین نے ہاتھ جوڑے۔ اچھا، پنڈت نے پیچھے ٹیک لگائے۔ اور سوامی جی میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی۔ پنڈت یکدم سیدھا ہوا۔ دیکھ نسرین، میں تجھ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، تجھے سب کچھ ملے گا جو تم مانگے گی، ملے گا، عزت، دولت، شہرت سب ملے گا، بنگلہ گاڑی سب ملے گا، مگر اس کے لیے تجھے میرے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہ دھرم بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ میرا منتر ہر دھرم پہ چلتا ہے مگر اس دھرم پہ نہیں چلتا۔ میں سب کو غلام بنا سکتا ہوں مگر اس دھرم کو نہیں۔ اب تو سوچ، تمہیں دھرم چاہیے کہ دولت، عزت، شہرت، بنگلہ گاڑی؟ پنڈت نے حقیقت کے ساتھ ساتھ لالچ بھی دیتے ہوئے کہا۔ شکر الحمدللہ۔ نسرین خاموش ہو گئی، پھر اس نے پنڈت کی طرف دیکھ کر کچھ کہنے لگی کہ پنڈت نے اسے بھی ہپنوٹائز اپنے واش میں کر لیا، اور وہ یہی کہتی جو پنڈت چاہتا۔ پنڈت نے اسے کاغذ پر انگوٹھے لگائے اور دوسرے پل اسے نارمل کر دیا، کیونکہ اسے مسلم عورت پورے ہوش و حواس میں اپنی مرضی کے ساتھ چاہے تھی۔ نسرین کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے، اور اب تو تم نے میرے ساتھ معاہدہ بھی طے کر لیا ہے،
पंडित ने कागजात उसे दिखाते हुए कहा। मुआहदा? नसरीन हैरान हुई। हाँ मुआहदा, मैं कोई काम कच्चा नहीं करता। कल को तुमने कह दिया कि मैंने ज़बरदस्ती की है या मुझ पर पुलिस ले आई तो मेरे पास सबूत होने चाहिए अपने बचाव के लिए। पंडित हंसते हुए कहने लगा, नहीं स्वामी जी, मैं सारी कश्तियाँ जलाकर आई हूँ। नसरीन ने दुख से कहा, बेफिक्र हो जाओ, अब तुम मेरी हो, मेरी प्रॉपर्टी। अब तुझे गरीबी क्या, उसकी हवा भी छू नहीं सकती। पंडित ने फ़ख्र से कहा और उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। नसरीन कुछ कम समाए। पंडित फिर सामने बैठ गया, चेहरे पर फ़ख्र या मुस्कुराहट से जाए। मुझे करना क्या होगा स्वामी जी? नसरीन ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें एक दिन के लिए मुझे अपना पति बनाना होगा पंडित गिरजा। जी? नसरीन ने हैरत से कहा। हाँ, तुम्हें सिर्फ एक दिन या कुछ घंटों के लिए मुझे अपना पति बनाना होगा। मुझे एक बच्चा चाहिए अपना, तुझसे बस। पंडित ने गरजते हुए कहा। मगर स्वामी जी, अगर मगर कुछ नहीं, जो कहा है करना होगा। वो बच्चा भी सिर्फ 3 माह तेरे पेट में रहेगा, फिर मैं ले लूँगा और तू आज़ाद हो जाएगी। पंडित ने हतमी फैसला सुनाया। 3 महीने के बाद ही आप कैसे लेंगे? नसरीन ने हैरत से कहा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरा काम है, तुझे जो कहा है वो करो। पंडित ने कहा। इसके बाद मुझे मज़हब नहीं छोड़ना पड़ेगा? नसरीन ने कहा था ना, वो छोड़ेगी तो ही तुझे अमीर बना सकता हूँ, तुझे अपना इल्म दे सकता हूँ। पंडित ने समझाया। स्वामी जी, अगर मेरे मर्द को पता चला मैंने मज़हब छोड़ दिया तो वो मुझे छोड़ देगा और बच्चे मुझसे छीन लेगा, और अगर मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहेंगे तो मेरी सारी कुर्बानी बेकार, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। नसरीन रोने लगी। पंडित कुछ सोचने लगा, फिर बोला, एक काम और हो सकता है। जी स्वामी, मैं तुझे कुछ सुदियाँ सिखाता हूँ, तो वो अमल करके लोगों का इलाज करना, लोगों की पीरनी बन जा। अंदर से काफिर मगर दिखावा हाजिन, उन्हें तावीज़ धागे दे दिया करना। इससे तेरे पास दौलत भी आएगी और शोहरत भी। तेरी इसी दौलत में मजीद दौलत का इजाफा होता रहेगा। इस तरह किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा और तेरे बच्चे और मर्द तेरे पास रहेंगे। पंडित ने गहराई से समझाया। नसरीन की आंखें चमकने लगी। जी स्वामी जी, ठीक रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा मैं मज़हब तब्दील कर चुकी हूँ और किसी इल्म से इलाज कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, पंडित ने कहा। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। नसरीन बोली। मुश्किल इतनी जल्दी आसान नहीं हुई। पंडित हंसा। मतलब ये कि जैसे तुमने धर्म छोड़ा तेरा निकाह ख़त्म हो जाएगा, तुझे वो भी छुपाना होगा और मेरे पास सुदियाँ सीखने आना पड़ेगा रोज़। पंडित ने कहा। जानती हूँ स्वामी जी, वो ना रहे, मेरा मर्द मुझे परवाह नहीं, बस मेरे बच्चे मेरे पास रहें। नसरीन ने कहा। और रोज़ कैसे आ सकती हूँ स्वामी जी, आप मुझे बता देना, मैं पार्वती बाजी के घर करती रहूँगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सामने बैठकर सीखनी होगी। चल, तेरे लिए कुछ कुर्बानी हम भी दे देते हैं। मैं 3 महीने पार्वती के घर रहने आ जाता हूँ। वहाँ जितनी देर तुम काम करती हो उतनी देर हम ध्यान करेंगे। ठीक है, पंडित ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा। जी स्वामी जी, अब ठीक है, अब पहला काम कर ले। पंडित बोला। पहला काम? नसरीन ने हैरत से देखा। कहा था मुझे बच्चा चाहिए पंडित गिरजा, मगर स्वामी जी एक दिन में या कुछ घंटों में बच्चा आएगा, इसकी क्या गारंटी है? नसरीन ने कहा। तुम मेरे इल्म को जानती कहाँ हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुझे बस मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। और उठकर तय खाने की तरफ चल पड़ा। नसरीन न चाहते हुए पीछे चल पड़ी। पंडित एक कमरे में गया। वहाँ एक तरफ बेड लगा हुआ था, कपड़ों की अलमारी एक तरफ कुर्सियाँ रखी हुई थी, देखने में बेडरूम लग रहा था। पंडित ने बेड के पीछे रखी मूर्ति को घुमाया तो बेड का बिस्तर एक तरफ को हो गया और वहाँ नीचे का दरवाज़ा बन गया। पंडित वो सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे भी पीछे आने का इशारा किया और उतर गया। नसरीन भी सीढ़ियाँ उतरने लगी। सीढ़ियाँ उतरते हुए भी ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, दिल लरज रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता एक सीढ़ी पे रुक रुक कर उतर रही थी। पैदाइशी मुसलमान थी, उसे ये दौलत बिन मांगे बिन कुर्बानियाँ दिए मिली थी। माँ बाप भी अनपढ़ थे, इसलिए इसे दीन की कीमत बता नहीं सके। नफसा नफसी का दौर जब से होश संभाला तब से देख रही थी। माँ बाप को भी कभी कभार नमाज कुरान पढ़ते देखा था। जब किसी की मौत हो जाती या फिर कोई बड़ी मुश्किल आती, ईमान की कमज़ोरी से विरासत में मिली थी। खुद तो जब होश संभाला तो बचपन में कुरान पाक पढ़ा, फिर खोलकर नहीं देखा और नमाज तो कभी याद ही नहीं कि पढ़ी हो। ना ही शौहर की तरफ से दबाव था कि चलो इसके कहने पर ही दीन की अहमियत पता चलती। वो भी बस नाम का मुसलमान था, इसलिए तो आज ज़मीर की तड़प भी उसे रोक नहीं पा रही थी। पंडित पहले ही नीचे उतर चुका था। वो जब दरमियान में पहुंची तो नीचे सिवाय अंधेरे के उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वहीं रुक गए। पंडित ने एक मिसाल ली और मूर्ति के सामने रख दी। सीढ़ियों के सामने वाली दीवार के साथ एक दियो कदामत मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति बिल्कुल बरहना थी, औरत के जिस्म के मुताबिक बनाई गई। ये मूर्ति कोई 8 हाथों वाली काली कुलोटी लंबी औरत लग रही थी, जिसके बाल खुले ऊपर वाले बाजू पर गिराए गए थे। 4 हाथ एक तरफ, 4 हाथ एक तरफ थे। मोटी मोटी आंखों जिससे लाल रंग के अंगारे निकल रहे थे। लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे और उन दांतों के दरमियान से कोई 1.5 फीट लंबी ज़बान लटक रही थी।
मूर्ति के सहारे हाथों में हथियार दिए हुए थे, खंजर, कुल्हाड़ी, नेजा और पता नहीं क्या क्या। उसके पैरों में भी एक मूर्ति थी जिस पर वो पैर रखे खड़ी थी और एक हाथ में किसी शैतान की खोपड़ी पकड़ी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह, अच्छा खासा इंसान देखकर बेहोश हो सकता था। नसरीन ने भी ये देखकर झुरझुरी ली। और नसरीन आओ और नई जिंदगी में कदम रखो, पंडित खुशी से गिर जा। नसरीन हाल के दरमियान भी खड़ी हो गई और चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां थी, कोई कैसी तो कोई कैसी। किसी में जिस्म इंसानी का, मुंह शेर का, किसी में मुंह इंसान का और धड़ बंदर का, तो कोई 6 हाथों वाला हाथी जिसका मुंह हाथी और धड़ इंसान का। हाल के दौरान में ज़मीन पर पंडित ने आग जलाकर रख दी। उसके इर्द गिर्द थालों में पता नहीं क्या क्या रखा था। पास इंसानी हड्डियां, खोपड़ी भी पड़ी थी। हाल में बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जिसे बहुत से मुर्दे कई सालों से रखे हों और गल सड़ गए हों। पंडित पहले उस आग के पास बैठ गया और उसमें कोई तेल या घी डाल कर पड़ने लगा। वो जैसे जैसे आग में कुछ डालता, आग और भड़क उठती और कमरा धुएं से भरने लगा। आधा घंटा पंडित वो अमल करता रहा। नसरीन पास खड़ी सब देखती रही। फिर पंडित उठा और नसरीन का हाथ पकड़कर उसे बड़ी मूर्ति के पास ले आया। नसरीन का भरा भरा जिस्म देखकर पंडित कब से राल टिपका था। आखिर अब उसे लम्हात मैसर आ चुके थे जिनका वो बेताबी से इंतजार कर रहा था। पंडित नसरीन को बड़ी मूर्ति के सामने ले गया और बोसो किनार करने लगा। शायद पंडित को काफ़ी सालों बाद किसी औरत का साथ नसीब हो रहा था और हवस का मारा वहशियों की तरह नसरीन के जिस्म को काट रहा था। काफ़ी देर तक अपने होठों और दांतों की प्यास बुझाने के बाद वो नसरीन और ख़ुद को कपड़ों से आज़ाद करने लगा और फिर वहीं उस मूर्ति के सामने फर्श पर लेटकर अपनी हवस पूरी करने लगा। नसरीन तो पहले ही अपना सब कुछ पंडित के हवाले कर चुकी थी, उसे भला क्या एतराज़ हो सकता था। पंडित उसके जिस्म के साथ अपनी मर्जी से भंबोड़ता रहा और फिर जब दोनों इसे हवस भरे खेल से फारिग हो गए तो पंडित ने नंगी हालत में नसरीन को आग के पास बिठा दिया और इसके पेट पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगा। फिर उठकर उसके सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगा। पंडित जो पढ़ रहा था वो नसरीन के दिमाग में उतर रहा था। ये वो काला इल्म था जो आजकल भी कई जाली पीर और ढोंगी करते थे। 3 घंटे बाद नसरीन को आज़ाद कर दिया और पार्वती के पास ले आया जो वैसी सोई पड़ी थी। नसरीन के अंदर जो थोड़ा बहुत ज़मीर बचा था वो भी मर गया। सुनो नसरीन, मेरा तुम्हारे दरमियान जो भी मुआहदा या अमल तय पाया है इसे राज रखना तुम्हारा काम है। पंडित संजीदा होते हुए कहने लगा। जी स्वामी जी, नसरीन सर झुकाए बोली। और ये सर झुकाना बंद कर। अब तू वो नहीं जो पहले थी, अब तुम मालकिन है। अब हर चीज़ तेरी गुलाम है। पंडित गिर जा। उसने फिर कुछ पढ़ा और सामने फूंक मारी। 2-3 बदरूहें हाजिर हो गए। पंडित ने फूंक मारकर 2 चुड़ैलों को हाजिर कर लिया। उन्होंने बोला, सुनो चंपा शीला, आज से नसरीन की देखभाल तुम दोनों की जिम्मेदारी है। इसे किसी चीज़ की कमी ना हो और इसके अमल को 2 लोगों तक मशहूर करो। समझी? जी स्वामी जी समझ गई और गायब हो गए। अब ये तीनों तेरे काम को बढ़ाएंगी। तुम बस जो अमल तुझे सिखाया है वो पढ़कर फूंकती रहना। पंडित ने नसरीन को समझाया। और एक बात बोलकर भी अपने धर्म की तरफ वापस मत जाना, वरना ये इल्म तुझे इसी वक्त भस्म करके रख देगा। पंडित ने डराया। जी स्वामी जी नहीं जाऊंगी, बस आप नज़र रखना। नसरीन बोली, मेरी नज़र 24 घंटे तुम पे है, ख़ास तौर पर 3-4 माह। अब तुम दोनों जाओ और इसे भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। पंडित ने सरगोशी की। नसरीन ने इस बात में सर हिलाती इतनी देर में पार्वती उठ गई। मेरी पता नहीं कैसी आंख लग गई। चले, पार्वती बोली तो नसरीन खामोशी से आगे बढ़ी। शाम के 4 बज गए। उन्हें घर पहुंचे। दाऊद ने बच्चों को अच्छे से संभाले रखा। नसरीन घर में दाखिल हुई तो दाऊद के साथ दाऊद ने बच्चों को अच्छे से संभाले रखा। नसरीन घर में दाखिल हुई तो दाऊद के साथ बच्चों की भी नाक दबा लिए। ये तुम कहाँ से आई हो? नसरीन घबरा गई। बताया तो था बाजार जा रही हूँ। बाजार में गई थी या किसी गढ़ में गिरकर आई हो? इतनी बदबू आ रही है तुझसे। नसरीन ने खुद को सूंघा मगर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। लगता तुम्हारे दिमाग में रच बस गई है, तभी नहीं आई। जाओ नहाओ, कपड़े बदलो, दाऊद ने कहा। नसरीन उठी और नहाने चली गई। वो नहाती जा रही थी और इसके दिमाग में एक एक चीज़ घूम रही थी वो जो करके आई थी। नहाकर उसने सफ़ेद रंग का सूट पहन लिया जो बिल्कुल सफ़ेद, कोई दाग धब्बा नहीं था कपड़ों पे। बाल खुश करके चादर भी सफ़ेद ही लपेट ली। उसकी गंदमी रंगत उन सफ़ेद कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बच्चों के पास बैठकर बातें करने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो दाऊद ने दरवाज़ा खोला। 3 औरतें साथ एक बच्ची लिए खड़ी थी। नसरीन बीबी का घर है ये? एक ने पूछा। जी हाँ यही है, दाऊद हैरत से बोला। हमें उनसे मिलना है। औरत ने अदब किया। जी आए। दाऊद अंदर ले आया। एक औरत भागकर नसरीन के पैरों में गिर गई। वाह बीबी जी साहब, आपने कमाल कर दिया। मेरी बच्ची के सर पर हाथ क्या रखा, मेरी बच्ची भली चंगी हो गई। वो रोते हुए कहने लगी। दाऊद के साथ साथ नसरीन और बच्चे भी हैरान रह गए। मैंने? नसरीन मिनमिनाई। आज आप बाजार गई थी ना? औरत ने कहा। हाँ। नसरीन ने दाऊद की तरफ देखते हुए कहा। तो हम भी वहीं थे। ये मेरी बच्ची 4 साल पहले चल फिर नहीं सकती थी, व्हील चेयर पर थी। हम आपके पास से गुजरे थे तो आपने इसके सर पर हाथ फेरा, जिस्म और टांग पर हाथ रखा था ना।
اس عورت نے نسرین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ نسرین نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھ دبائی۔ نسرین سمجھ گئی کہ یہ وہی بدروحی ہیں۔ ہاں تو وہ میں نے محبت سے یوں ہی پھیرا تھا۔ نسرین کہنے لگی، بی بی صاحب آپ نے تو یوں ہی پھیرا تھا، میری بچی کی زندگی بدل گئی۔ ہم نے کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی دارو دوا چھوڑا نہیں، مگر بچی ٹھیک نہیں ہوئی۔ مگر آپ نے ہاتھ کیا رکھا، میری بچی چلنے پھرنے لگی۔ وہ عورت واری صدقے جا رہی تھی، نسرین کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ اس نے 2 نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور نسرین کے پیروں میں رکھ دی۔ بی بی صاحب قبول کرو، منع مت کیجیے گا، آپ کو آپ کے بچوں کی قسم۔ نسرین نے داؤد کی طرف دیکھا جو ہاتھ باندھے یہ سب دیکھا اور سن رہا تھا۔ نسرین نے پیسے اٹھا لیے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ دوسری عورتیں بھی نسرین کے پاس گئی اور زبردستی دم کروانے لگی۔ نسرین بے یقینی کی کیفیت میں ہاتھ ان کے سر پر رکھ کر دم کرتی۔ کچھ دیر بعد وہ عورتیں چلی گئی اور جاتے جاتے دوسری بھی نوٹوں کی ایک گڈی دے گئی۔ ایک دن میں نسرین کے پاس نہ ایمان رہا، عزت رہی، نہ شوہر رہا، اور آخر کا تو اسے پتہ ہی نہ تھا۔ اور اب نوٹوں کی یہ گڈیاں شروعات تھی اس کی امیری کی۔ ان عورتوں نے وہی کہانی بس اڈے پہ، ریلوے اسٹیشن پر اور جہاں جہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا سناتی۔ جو سنتا وہیں اپنی پریشانی دیکھ کر وہاں جانے کی کوشش کرنے لگا۔ پہل تو 5-10 لوگ آتے، نسرین دم کرتی اور جب وہ ان کے پاس ہوتا ان کو دیکھ کر چلے جاتے۔ دوسری طرف نسرین پاروتی کے گھر مزید علم سیکھنے لگی۔ پنڈت کو نسرین پہ نظر رکھنی تھی، 7 بچے کی دیکھ بھال کرنی تھی، اس لیے وہ پاروتی کے گھر رہنے آ گیا تھا اور وہاں ہی نسرین کو کالے علم، جادو، ٹونے ٹوٹ کے سکھانے لگا۔ پاروتی کے گھر میں پنڈت اور پاروتی سارا وقت سانپ کی طرح ایک دوسرے سے لپٹے رہتے۔ جب پنڈت اپنی ہوس پوری کر کے تھک جاتا تو اسی ناپاکی کی حالت میں نسرین کو تنتر منتر سکھاتا۔ بس یوں نہ سمجھ لو نسرین پنڈت کی راکھیل بن چکی تھی۔ نسرین دن بدن ہر علم میں ماسٹر ہوتی جا رہی تھی اور پنڈت کو اپنا سب کچھ مانتی جا رہی تھی۔ داؤد اب بچوں کی دیکھ بھال میں لگا رہتا کیونکہ نسرین کے پاس وقت کہاں تھا ان سب کے لیے۔ صبح کے وقت وہ پاروتی کے گھر جاتی، جب واپس آتی تو لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی۔ پھر سر پہ سفید چادر اوڑے، اچھی طرح خود کو ڈھانپے، ہاتھ میں تسبیح لیے جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاتی اور لوگوں کو کالے علم کے تعویذ دھاگے دم کر کے پانی دیتی، ایک محلے سے دوسرے شہر تک۔ پھر دور دور اس کے چرچے ہونے لگے، ہر کوئی اسے پہلے بی بی صاحب کہتا، پھر کسی نے بیچ میں اٹھ کر بی بی حاجن کہہ دیا، پھر بس وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ نسرین کے پاس بہت سے جن بدروہیں آ گئے جو اس نے پنڈت کے بتائے ہوئے چلے رات رات جا کر کیا اور ان کو قابو کیا۔ نسرین نے ایک بہت عالیشان گھر تعمیر کروایا جس میں اس نے پنڈت کی طرح ہی تہ خانہ اور مندر بنوایا۔ گھر کے باہر اس کے نام کا بورڈ لگ گیا۔ اس سب میں 4 ماہ گزر گئے۔ سوامی جی اب تو حمل 4 ماہ کا ہو گیا ہے اور یہ نظر بھی آنے لگا ہے۔ اگر میرے مرد کو شک ہو گیا تو پھر نسرین پنڈت کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، ہاں جانتا ہوں مجھے بھی اس کی بہت ضرورت ہے، مگر اماؤس کی رات سے پہلے میں اسے نہیں نکال سکتا، اور اماؤس 4 ماہ میں آئی کب ہے؟ پنڈت فکر مندی سے بولا، تو کب ہے اماؤس؟ نسرین نے پوچھا، اگلے ہفتے منگل کی رات کو ہے اماوس کی رات، اس دن میں اپنی امانت تجھ سے لے لوں گا۔ پنڈت خوش ہوتے ہوئے بولا، اچھا شکر ہے۔ نسرین نے سوکھا سانس لیا۔ یہ سن کر نسرین، تجھے اس سے پہلے کام کرنا ہوگا، یہ منتر پوری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پڑھنا ہوگا، کر پائے گی؟ پنڈت نے کاغذ پہ منتر لکھ کر دیتے ہوئے کہا، آج تک ایسا کوئی سا کام ہے جو آپ نے کہا ہو اور میں نے نہیں کیا۔ نسرین قریب ہوتے ہوئے بولی، کیا ہے تو آج دولت میں کھیل رہی ہے، پہلے تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، آج 2 عورتیں تیرے گھر میں کام کرتی ہیں۔ پنڈت ہنسا، جی سوامی جی یہ تو سچ ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، لوگوں کا رش لگا ہوگا اور بچے بھی تنگ کرتے ہوں گے باپ کو۔ نسرین نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مگر آج رات ہی یہ منتر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پنڈت نے کہا، جی۔ داؤد کو نسرین پہ پہلے ہی دن سے شک ہونے لگا تھا کیونکہ اسے وہ بد روحیں نہیں بھولی تھی۔ پھر اس کے بعد نسرین اس سے کھینچی کھینچی رہنے لگی اور پھر اچانک پیرنی بن جانا، دولت کی ریل پیل ہونا، اس کے باوجود اس کا کام کرنے جانا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہفتہ ہفتہ بات نہیں ہو رہی تھی۔ داؤد اس گھر میں صرف اپنے بچوں کی وجہ سے تھا کیونکہ اب بچے مکمل داؤد کی ذمہ داری بن گئے تھے۔ نسرین وقفے وقفے سے ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھ رہی تھی مگر ماں کی ممتا بچوں سے دور ہو گئی۔ بچے بھی آہستہ آہستہ ماں سے دور اور باپ کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ نسرین جس کمرے میں تہ خانے کا دروازہ تھا اسے موٹے سے تالے سے بند رکھتی تھی۔ سب کو ہر جگہ جانے کی اجازت تھی سوائے نسرین کے کمرے کے سامنے بنے اسٹور روم کے، اس میں داؤد بھی نہیں جا سکتا تھا اور اب تو وہ رہتا بھی دوسرے کمرے میں تھا۔ اس رات لوگوں سے فارغ ہو کر کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آئی تو داؤد نے فیصلہ کیا کہ آج اس پہ نظر رکھوں گا، یہ اکیلے میں اپنے کمرے میں کرتی کیا ہے۔ جب نسرین کو لگا سب سو گئے، وہ اٹھی اور باری باری سب کو چیک کیا۔ سب کو سوتا دیکھ کر اس نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ داؤد بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے آیا۔ اس نے دیکھا نسرین نے الماری کو دھکا دیا اور پیچھے کو چلی گئی اور وہاں ایک دروازہ بن گیا جہاں سے سیڑھیاں نیچے کو جا رہی تھی۔ نسرین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی نیچے اتر گئی۔ داؤد بھی اس کے پیچھے تہ خانے میں آ گیا۔ نیچے آیا تو جو منظر اس کے سامنے تھا دیکھ کر وہیں جم گیا۔
داؤد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نیچے کمرے میں جگہ جگہ مورتیاں رکھی ہوئی تھی اور دیواروں پر مورتیوں کی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ ایک بہت ہی بڑی مورتی جس کی زبان باہر کو لٹک رہی تھی وہ بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ نسرین جو اس کی بیوی تھی اور لوگوں کی بی بی صاحبہ اور بی بی حاجن تھی، برہنہ ہو کر اس مورتی کی پوجا کر رہی تھی۔ نسرین ننگی ہاتھ میں پلیٹ پکڑے ایک پاؤں پہ کھڑی کچھ پڑھ رہی تھی۔ داؤد کے تو ہوش اڑ گئے یہ سب دیکھ کر۔ دوسرے ہی پل غصے سے اس کی نسیں پھٹنے لگی۔ وہ پیر پٹکتا ہوا اوپر جانے لگا۔ جیسے سب اوپر والی سیڑھیاں پر پہنچا، نسرین کی بدروحوں نے ڈرا کر دھکا دے دیا۔ داؤد پہلی سیڑھی سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے نسرین کے پیروں میں آ گرا۔ نسرین اسی حالت میں کچھ پڑھتی رہی اور اسے دیکھ کر مکروہ ہنستی رہی۔ داؤد کی ٹانگ بری طرح ٹوٹ چکی تھی اور وہ درد سے بلک رہا تھا، مگر نسرین اپنے عمل میں مصروف تھی۔ فجر کی اذان کے وقت اس کے پیر رکے اور وہ اس دائرے سے باہر نکلی، کپڑے پہنے اور داؤد کے پاس بیٹھ گئے۔ دور رہو مجھ سے بغیرت عورت، داؤد تکلیف میں چلا رہا تھا۔ ہاں مجھے بھی تیرے پاس آنے کا شوق نہیں، تو ہی میرے پیچھے آیا تھا، نسرین ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ میں صبح ہی سب کو تیرا یہ مکروہ چہرہ دکھاؤں گا، سب کو بتاؤں گا تیری اصلیت کیا ہے، داؤد کراہتے ہوئے کہنے لگا۔ تو ایسا کچھ نہیں کرے گا اور نہ ہی تجھے اس قابل چھوڑوں گی، نسرین طنزیہ انداز میں کہنے لگی۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہندو عورت، میں مسلمان ہوں، داؤد دھاڑا۔ مسلمان؟ صرف نام کا مسلمان ہے تو کبھی مسلمان ہونے کا فرض بھی ادا کیا ہے؟ کبھی اللہ کے آگے سر جھکایا ہے؟ کلمے کے علاوہ وہ کیا پڑھتا ہے تو مسلمان ہے؟ نسرین نے اسے بالوں سے پکڑ کر کہا۔ داؤد خاموش ہو گیا۔ بس ایسے ہی خاموش رہے گا تو زندہ رہے گا، ورنہ تجھے ختم کرنا میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، نسرین نے گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ایسے تو اچھا ہے تو مجھے مار دے، تیری شکل تو نہیں دیکھنی پڑے گی، زور داؤد نے کہا۔ اب تجھے زندہ رکھنا پڑے گا کیونکہ اب تو روز یہ شکل دیکھے گا، بس آج کے بعد نہ چل پائے گا نہ بول پائے گا، نسرین نے نفرت سے کہا اور وہیں مورتی کے پاس پڑے خنجر سے اس کی زبان کاٹ دی۔ داؤد بلکتا رہا، تڑپتا رہا، مگر اسے اس پہ بالکل رحم نہیں آیا۔ اپنے جنات کی مدد سے اسے تہہ خانے سے باہر لائے اور چھت کی سیڑھیوں سے دوبارہ گرا دیا۔ داؤد سیڑھیوں سے گرتا ہوا آیا تو آواز سے نوکر اور بچے بھی اٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر نسرین بھی بین کرنے لگی۔ دکھاوے کے لیے ڈاکٹر بلوا کر گھر پہ ہی پلاسٹر چھڑوا دی۔ داؤد اب بستر سے لگ گیا، نہ بول سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا اور نہ ہی مر سکتا تھا۔ آج اماوس کی رات تھی، پنڈت صبح سے ہی کسی بڑی پوجا کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے نسرین کو اپنے پرانے گھر میں بلایا اور دوپہر سے ہی اسے مندر میں برہنہ حالت میں لٹا کر اس میں منتر پڑھ کر پھونکتا رہا۔ پورا حال دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی سبھی بدروہیں اور جنات اس کے عمل میں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ ہر بدروح انسانی روم میں بال کھولے پتہ نہیں کیا کیا بڑبڑا رہی تھی۔ حال میں پنڈت کی آواز کے ساتھ ساتھ ان سب کی آوازوں کا بھی شور تھا۔ جیسے جیسے شام ڈل رہی تھی نسرین کا پیٹ بڑھ رہا تھا، جیسے 4 ماہ حمل 5 یا 6 ماہ کے بعد 7-8 ماہ کا ہو رہا ہو۔ پنڈت دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جیسے رات کے 7 بجے بدروحوں نے نسرین کو گھیر لیا اور بے دردی کے ساتھ بچے کی پیدائش کروانے لگی۔ نسرین کی چیخیں تہہ خانے سے باہر آ رہی تھی۔ یہ تو تہہ خانے میں تھی تبھی کسی کو پتہ نہیں چلا، اگر عام گھر میں ہوتی تو رات کے سناٹے میں اگر اس کی چیخیں پورا شہر سنتا۔ آخر نسرین نے ایک بچی کو جنم دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ پنڈت نے بچی کو پکڑا اور نسرین کو اوپر گھر میں بھیج دیا۔ اب وہ بچی لٹا کر اس پر کچھ منتر پھونکنے لگا۔ بچی کیونکہ قدرت کے خلاف اس دنیا میں آئی تھی، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ پنڈت کو اپنی محنت ضائع ہوتی نظر آئی۔ اس کے منتروں میں تیزی آ گئی، جیسے اس کی بلی کا وقت آیا ہو۔ اس نے بچی کو مورتی کے پیروں میں لٹایا اور اسے مارنے ہی والا تھا کہ بچی مر گئی۔ پنڈت کے جسم کو آگ لگ گئی، اس کی سالوں کی سال محنت ضائع ہو گئی۔ پورے تہہ خانے میں آگ بھڑک اٹھی، پورا گھر کانپنے لگا۔ نسرین کو چیزوں کے گرنے کی آوازوں میں ہوش آیا اور وہ سمجھ گئی پنڈت ناکام ہو چکا ہے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس گھر سے نکلی۔ ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ پورے گھر کو آگ لگی، اپنی لپیٹ میں لی اور زمین بوس ہو گیا۔ نسرین خود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر میں آئی اور بتایا میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ انہوں نے رات بھر اس کی دیکھ بھال کی، صبح نسرین کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ کچھ دن تکلیف کے بعد نسرین بالکل ٹھیک ہو گئے۔ داؤد بستر سے لگ گئے اور نسرین مزید نڈر ہو گئے۔ اس نے 2 ہندو بونے قد کے مردوں کو اپنا چیلا بنایا اور دونوں ہرے رنگ کے کپڑے پہنتے، ہاتھ میں جھاڑو نمایا، چھڑی پکڑے، ہر آنے جانے والے کے اوپر مارتے اور اللہ اللہ کرتے رہتے۔ جہاں ڈاکٹر کوشش کرتے رہتے داؤد ٹھیک کرنے کی، وہاں نسرین اپنے جادو منتر سے اسے مزید بیمار بنا دیتی۔ اس کے گھر والوں کو بھی اس سے ملنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دن داؤد کی ماں نسرین کے پاس اور بولے، دیکھو بیٹا، تو اب اللہ لوک بن گئی ہے، ہر دکھی کا درد دور کرتی ہے، تو پھر اس بوڑھی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیوں نہیں دیتی؟ داؤد کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی۔ نسرین کو اس پہ ترس آ گیا اور وہ انہیں لیے گھر آ گئے۔ ماں نے داؤد کی حالت دیکھی تو بلک بلک کر رونے لگی۔ داؤد بھی ماں کو دیکھ کر رونے لگا۔ یہ کیا حالت ہو گئی میرے بچے کی، یہ سب کیسے ہو گیا؟
اور مجھے کسی نے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ وہ تو محلے کی عورتیں دم کے لیے آئی تو انہوں نے بتایا، ورنہ تو مجھے پتہ نہ چلتا، داؤد کی ماں بین کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ داؤد اپنی ماں کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا مگر زبان کاٹ دی جا چکی تھی۔ کچھ تو بول میرا بچہ، یہ سب کیسے ہوا؟ ماں تڑپ کر پوچھ رہی تھی۔ داؤد نے اشارے سے کہا، منہ میں زبان نہیں۔ ماں نے منہ میں جھانکا تو تڑپ گئے۔ تو مجھے بتا، تیرے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ ماں بچے کی تکلیف دیکھ کر شیر بنتے ہوئے بولی۔ داؤد نے دور کھڑی نسرین کی طرف غصے سے دیکھا۔ ماں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو نظر سامنے کھڑی نسرین پر پڑی۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا ڈائن؟ جس دن سے ہمارے گھر آئی ہے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ داؤد کی ماں غصے سے اٹھ کر نسرین کا گلا پکڑتے ہوئے بولی۔ نسرین نے اسے پیچھے دھکا دیا اور وہ بوڑھی جان دھکا برداشت نہیں کر پائی اور پیچھے کو گر گئی۔ داؤد چارپائی پر تڑپنے لگا۔ نسرین کی بڑی بیٹی ثنا بھاگ کر دادی کو اٹھانے لگی۔ نسرین نے بچی کو دیکھا تو نرم پڑتے ہوئے، ماں جی وہ میرے شوہر ہیں، میرے بچوں کا باپ ہے، میں کیوں کروں گی ایسا؟ وہ تو چھت کی سیڑھیوں سے گرتا ہوا آیا اور منہ کے بل گرا۔ اس کے اپنے دانتوں کے بیچ آ کر زبان کٹ گئی۔ اس میں میری کیا غلطی؟ نسرین نے ساس سے زیادہ بیٹی کو صفائی دی۔ داؤد کی ماں کراہتے ہوئے اٹھی۔ اللہ تجھے غارت کرے، مجھ بوڑھی پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، شوہر کی نافرمان عورت۔ دیکھو اماں، میری بچی کے سامنے الٹا سیدھا مت بولو، میرا معاملہ میں جانوں، آپ جاؤ یہاں سے، نسرین نے انہیں باہر لے جاتے ہوئے کہا۔ وہ بوڑھی جان بد دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اسے بھیج کر نسرین نے اپنے ایک چیلے کو قبرستان بھیجا۔ مجھے عورت کی ہڈیاں لا کر دو کسی عورت کی قبر سے۔ وہ گیا اور پرانی سی عورت کی قبر سے اس کی کھوپڑی اور ہڈیاں لے آیا۔ نسرین نے ساس کو باہر نکالتے وقت اس کے سر سے بال توڑ لیے۔ وہ نیچے تہ خانے میں گئی اور آگ جلا کر پنڈت کی طرح منتر پڑھنے لگی۔ اس نے وہ بال اس کھوپڑی کے منہ میں رکھے اور کچھ رنگ اس پر پھینکنے لگی۔ اچانک اس کھوپڑی سے دھواں نکلنے لگا، جیسے دیکھ کر نسرین کہکے لگانے لگی۔ اس کے کہکے پورے تہ خانے میں گونج رہے تھے۔ دوسری طرف داؤد کی ماں کراہتے لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچی اور داؤد کے بھائی بہنوں کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ سب ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ روتی ہوئی ماں نے جیسے کچھ بتانے کے لیے منہ کھولا، چارپائی سے منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ اماں سب اسے اٹھانے لگے، مگر اماں کو فالج کا اتنا زوردار اٹیک ہوا کہ زبان کے ساتھ ساتھ جسم کا آدھا حصہ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اماں کو اٹھا کر بستر پر لٹایا، ڈاکٹر بلایا مگر بے سود۔ یعنی نسرین نے اپنے منتروں کی طاقت سے ساس کا منہ چھوڑ جسم پہ بند کر دیا۔ نسرین دن بدن گناہ کی دلدل میں گرتی جا رہی تھی اور اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی تھی۔ وقت پر لگا کر رونے لگا۔ 5 سال تکلیف اور برداشت کرنے کے بعد آخر اللہ کو داؤد کے حال پر رحم آ گیا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ داؤد کی وفات کے بعد لوگ زیادہ نسرین کے پاس آنے لگے۔ بی بی حاجن بیوہ جو ہو گئی تھی، بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے ویسے ویسے ایک دوسرے سے دور اور ایک دوسرے کے دشمن ہو رہے تھے۔ نسرین نے سب بہن بھائیوں کے لیے جائیداد الگ الگ بنوا رکھی تھی مگر رکھی اپنے قبضے میں تھی تاکہ بچے اسے کوڑا کرکٹ سمجھ کر نہ پھینک دیں۔ وہ کہتے ہیں نا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اسے بھی اپنے کرتوتوں کا ڈر تھا۔ حرام کا نوالا کھلاؤ گے تو بچوں سے وفا کی امید کیسے رکھو گے؟ بیٹیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی۔ بیٹوں کو بزنس کے ساتھ ساتھ الگ الگ گھر دلوایا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مست تھا۔ نسرین اپنے چیلوں کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اب بیمار رہنے لگی۔ ابھی اس کی عمر 50 سے 55 سال کے قریب پہنچ چکی تھی کہ ایک دن صبح رفع حاجت کے لیے گئے۔ رفع حاجت سے فارغ ہو کر اٹھنے لگی کہ چکر کھا کر منہ کے بل کمپوڈ میں گر گئے۔ سارا منہ غلاظت سے بھر گیا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو دوبارہ چکر کھا کر گر گئے۔ اس بار پیچھے کو گری دروازے کا ہینڈل سر میں گھس گیا۔ پورا باتھ روم خون سے بھر گیا۔ گرنے کی آواز سن کر اس کے چیلے بھاگتے ہوئے آئے تو دروازہ توڑا۔ نسرین برہنہ حالت میں منہ پر غلاظت لگے خون مردہ پڑی تھی۔ ان کے ہی چیلوں نے اسے وہاں صاف کیا اور باہر لے آئے۔ پہلے تو کمینوں نے دل کھول کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی۔ مردہ لاش کے ساتھ کھیلتے رہے۔ جب دل بھر گیا تو اس کے بیٹوں کو مرنے کی اطلاع دی۔ بیٹے بھی رسم دنیا نبھانے کے لیے آگے اور بیٹیاں بھی۔ اب باری تھی اسے غسل دینے کی۔ بیٹیاں پڑھی لکھی باشعور تھی مگر انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا، ہمیں مردہ کو غسل دینا نہیں آتا۔ محلے کے مولوی صاحب کی بیوی جو پہلے بھی محلے کی عورتوں کو غسل دیتی آگے بڑھی۔ 4 عورتوں نے اٹھا کر غسل کی جگہ پر رکھنا چاہا مگر اس کی میت اتنی وزنی تھی کہ 10 عورتیں بھی اٹھانے میں ناکام رہی۔ ہر طرف چہ مگوئیاں ہونے لگی کہ اتنی نیک عورت تھی، لوگوں کا بھلا کرتی تھی، اس نے کیا گناہ کیا کہ میت اٹھائی نہیں جا رہی۔ پھر چاروں بیٹے آگے بڑھے، انہوں نے اٹھایا اور غسل کی جگہ رکھا۔ جب عورتیں غسل کے لیے آئی تو اس کے بدن سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ ہر عورت ناک منہ دبائے توبہ توبہ کر رہی تھی۔ مشکل سے غسل دیا گیا مگر بدبو تیزی سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سب نے کہا جلدی سے لے جاؤ، دفناؤ اسے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو تب بھی وہی مسئلہ پیش آیا، کسی سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ وزن اتنا تھا کہ مانو ٹنوں کے برابر۔ پھر بیٹے ہی آگے بڑھے اور مشکل سے ہانپتے ہوئے قبرستان پہنچے۔ جنازے کے بعد جب دفنانے کی باری ہے، صبح 11 بجے کا جنازہ رکھا ہوا۔ جب بھی اسے قبر میں اتارتے، قبر کسی مچھلی کی طرح تڑپتی اور اسے اٹھا کر دور پھینک دیتی۔
کئی بار اسے اٹھا کر لایا گیا اور قبر میں اتارا گیا، مگر ہر بار قبر وہی کرتی، پہلے کانپتی لرزتی، پھر میت کو اوپر کو چھال دیتی۔ شام کے 5 بج گئے۔ اسی چکر میں پورا شہر قبرستان میں جمع ہو گیا۔ لوگوں کے لیے تماشے کے ساتھ ساتھ عبرت کا نشان بنی ہوئی تھی یہ لاش۔ بڑے بڑے عالم بلائے گئے، انہوں نے قرآن پاک پڑھ کر دفنانے کی کوشش کی، مگر قبر برداشت نہیں کر رہی تھی اس کا وجود۔ بیٹوں سے پوچھا گیا آخر کس گناہ کی سزا مل رہی ہے ان کی ماں کو، مگر انہیں کچھ علم ہوتا تو بتاتے۔ میت کو مردہ خانے میں رکھا گیا اور اس کے متعلق چھان بین شروع کی گئی، کس کی بیٹی کس کی بہو کہاں رہی وغیرہ وغیرہ۔ آخر پولیس پاروتی تک پہنچ گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اسے دفنایا نہیں جائے گا۔ سب پر جیسے حقیقت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اولاد نے ہر چیز سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ یہ ہماری ماں ہی نہیں، ہم نہیں جانتے۔ آخر لاوارث لاش کو کس طرح پاروتی کے حوالے کیا گیا، جو پتہ نہیں اس لاش کو کہاں لے گئے، کیسے لے گئے، اور پھر اس لاش کو جلا دیا۔ اس کی اولاد آج بھی اس دولت پر عیش کر رہی ہے، مگر وہ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ حرام کی کمائی نے ان کے اندر سے پیار اور محبت احساس نام کی چیز کو ختم کیا۔ سچ کہتے ہیں لالچ بہت بری بلا ہے اور اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کوئی اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ اپنا ایمان چھوڑ دینا، زنا کرنا، شوہر کے ساتھ ظلم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ نسرین جیسے کالے علم والے پاکستان میں بھرے پڑے ہیں۔ پولیس ایسے جیلی پیروں فقیروں کے پاس مت جایا کرو، وہ آپ کے دماغ کی کمزوری پہ وار کرتے ہیں، ہیمٹوٹائز کرتے ہیں اور آپ سے گناہ کرواتے ہیں۔ اپنا ایمان مضبوط بنائیں۔ شوہر مارتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے تو اپنی محبت اسے بدلیں۔ غربت ہے تو شوہر کے ساتھ مل کر محنت کرو۔ کھانے کا بزنس شروع کرو جو ہر عورت کا ہنر ہے۔ مٹھائی بناؤ، کیک بناؤ، اپنے گھر میں رہ کر کام کرو، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ سے مانگو، تہجد پڑھو، رو رو کر دعائیں مانگو، وہ ضرور دے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے رکھے۔ دکھ، درد، تکلیف اور غربت میں صبر کرنے والوں میں شامل رکھے۔ رزق حلال کمانے اور اپنی اولاد کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں اور ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں۔